الذین اصطفى فاعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهد اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فان خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمدہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ معرفت الصلاۃ کے عنوان کے تحت ہم اللہ رب العزت کی دی ہوئی توفیق سے نماز کے حوالے سے بعض وہ مسائل کے جن کا سوشل میڈیا کے اوپر جو ہے وہ ایک منہج سلف کے مطابق ذکر موجود نہیں تھا، اللہ کی دی ہوئی توفیق سے ہم اس حوالے سے پڑھ رہے تھے، تو اس میں ہماری پرانی محبت جہلمی رادھا نے جو نمازوں کو بغیر کسی شرعی عذر کے جمع کرنے کا رافضی مسئلہ ہے، اس کو لے کر جو لے دے کر رکھی تھی، اس ویڈیو کا اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے ہم نے جواب دیا، اور اس حوالے سے پہلا حصہ وہ اپلوڈ ہو چکا تھا، آپ بھائیوں نے دیکھا ہوگا۔ دوسرا حصہ جو ہے وہ یہ آج ہم اس کا ریکارڈ کریں۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے اپنی صحیح میں، اور جس پر امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ باب قائم کیا، باب جواز الجمع بین الصلاتین فی السفر۔ یہ ایک نقطہ بڑا غور طلب ہے، توجہ سنیے گا کہ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ یہ باب منعقد کر رہے ہیں سفر میں دو نمازوں کو جمع کرنے کا بیان۔ اس کے تحت حدیث نمبر 1526 ہمارے نسخے کے مطابق صحیح مسلم کے 1526 حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں بغیر خوف اور سفر کے ظہر اور عصر کو جمع کر کے پڑھا۔ ابو زبیر کہتے ہیں کہ میں نے سعید سے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیوں کیا تھا، تو انہوں نے کہا کہ میں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے یہی سوال کیا، تو انہوں نے فرمایا کہ یہ اس لیے کہ آپ کی امت کسی دشواری میں مبتلا نہ ہو۔ پھر اسی کے تحت حدیث نمبر 1527 ہے۔ سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ تبوک کے سفر میں دو نمازوں کو جمع فرمایا۔ کون سے سفر میں؟ غزوہ تبوک کے سفر میں دو نمازوں کو جمع فرمایا، ظہر اور عصر، اور مغرب اور عشاء کو جمع کر کے پڑھا۔ سعید کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عباس سے پوچھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیوں کیا تھا، تو انہوں نے فرمایا کہ اس لیے کہ آپ کی امت دشواری میں مبتلا نہ ہو۔ یہ دونوں حدیثیں اس باب کے تحت کہ نمازوں کو سفر کے دوران جمع کیا جائے، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ یعنی کہ دونوں کو ایک ساتھ لے کے آئے، اور امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے اوپر یہ باب قائم کیا۔ آپ نے یہ نہیں کہا جمع بین الصلاتین فی السفر والحضر کہ سفر اور حضر دونوں کے اندر نمازوں کو جمع کر، نہیں، سفر کا باب قائم کیا اور اس کے تحت یہ حدیث لے کے آئے۔ ایک ہی ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرنے والے ہیں، سنو توجہ سے، ان ایک ہی ابن عباس سے بیان کرنے والے سعید بن جبیر ہیں، ان سے بیان کرنے والے سعید بن جبیر ہیں، سعید بن جبیر سے بیان کرنے والے وہی ابو زبیر ہیں۔ اب میری بات سمجھیے گا، اور وہ یہ بتا رہے ہیں کہ بغیر کسی عذر کے آپ نے مدینے کے اندر دو نمازیں جمع کر کے دکھائیں،
اور اگلے ترک میں، حدیث کے اگلے ترک کے اندر اس بات کی وضاحت ہے وہ وقت کون سا تھا کہ جب آپ تبوک کے لیے عازم سفر ہوئے تو آپ نے ظہر اور عصر کی نماز پڑھی، یعنی جمع کی ایک ساتھ، پھر آپ نے مغرب اور عشاء جمع کی ایک ساتھ۔ اب اس کے بعد آپ دیکھیں حدیث نمبر 1531 یہ ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 8 رکعتیں اور 7 رکعتیں اکٹھی پڑھی ہیں، 8 رکعتیں اور 7 رکعتیں اکٹھی پڑھی ہیں۔ تو راوی بیان کرتے ہیں کہ میں نے کہا ابو شعثا میرا گمان ہے کہ آپ نے ظہر کو مؤخر اور عصر کو مقدم کیا تھا اور مغرب کو مؤخر اور عشاء کو مقدم کیا تھا۔ تو ابو شعثا نے کہا میرا بھی یہی گمان۔ اب اگر ہم ان تینوں، وہی ابن عباس ہیں، تینوں روایات کو اگر ہم سامنے رکھتے ہیں تو ہمیں بات یہ پتہ لگتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے سے تبوک کے لیے سفر شروع کیا ہے، آپ نے ظہر کو مؤخر کرا، آخری وقت میں لے گئے، یہاں تک کہ عصر کا وقت اب شروع ہوگا، آپ نے ظہر کی نماز پڑھی، یہاں تک کہ نماز مکمل ہونے کے بعد آپ عصر میں داخل ہو گئے، پھر آپ نے عصر کی نماز اول وقت میں پڑھی، اس کے بعد سفر آپ نے شروع کیا، سفر کے اندر آپ نے مغرب کی نماز کو پڑھا یعنی کہ پہلے، اور اس کے بعد یعنی کہ مؤخر کر کے اسے عشاء کی نماز کے وقت میں لے گئے، پھر عشاء کی نماز کو اس کے اول وقت میں آپ نے پڑھا، اور یہ جمع سوری کر کے آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر کسی عذر کے امت کو سفر میں نماز جمع کرنے کا طریقہ سکھا دیا۔ یہاں تک آپ بات سمجھیں؟ اس سے قطعی یہ مراد نہیں ہے کہ آپ نے ہجر کے اندر، جبکہ اللہ نے آپ کو پچھلا حصہ یاد ہوگا، ہم نے اس میں تفصیلی دلائل پڑھے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ہر فرض نماز کو اس کے مقررہ وقت پہ فرض کر دیا ہے، ٹھیک ہے، حالت امن میں سفر اور خطرے کے علاوہ اللہ رب العزت نے نمازوں کو اس کے مقررہ وقت پہ فرض کر دیا ہے، ان کو ان کے وقت سے ہٹا کر، جان بوجھ کے ان کے وقت سے ہٹا کر پڑھنا، ہم نے باقاعدہ آثار پڑھے صحابہ کے کہ باقاعدہ یہ گناہ ہے۔ اور اس کے بعد آپ سمجھیں کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے بذات خود بھی جب یہ بات فرما دی کہ وہ 2 نمازیں آپ نے تبوک کے سفر میں جمع کی، اور ان کا طریقہ بھی بتا دیا ہے کہ جمع سوری کیا، یعنی کہ آپ نے ایک نماز کو مؤخر کرا اس کے آخری وقت تک، اور دوسری نماز کو اس کے اول وقت میں پڑھ لیا۔ سمجھ رہے ہیں بات کا مطلب؟ یہ نہیں، یہ نمازوں کو جمع کرنے کا طریقہ تھا۔ اچھا، اب یہ تو ہو گئی ایک بات، چلیں میں ایک چیز آپ کو اور بتا دیتا ہوں۔ یہ ایسا ہی نہیں ہے کہ کسی کے ذہن میں خیال گزرے کہ نہیں یہ صرف ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات ہے، نہیں، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث نمبر اسی باب کے تحت حدیث نمبر 1529 معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ذکر کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ تبوک میں ظہر اور عصر اور مغرب اور عشاء کو جمع کر کے پڑھا۔ راوی عامر بن شرائیل شعبی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے پوچھا کہ جی حضور نے ایسا کیوں کیا تھا؟ تو حضرت معاذ نے کہا تاکہ آپ کی امت کو دشواری نہ ہو، یعنی کہ یہ جو امت کو دشواری نہ ہو کا یہ جو جملہ ہے، یہ صرف ابن عباس رضی اللہ عنہ روایت نہیں کرتے، بلکہ یہ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ بھی روایت کرتے ہیں۔ سفر میں نماز جمع کرنا ہے، سفر بھی تبوک کا ہے، آپ نے اس میں امت کو سفر میں نماز جمع کرنے کا سلیقہ طریقہ بتایا، یہ ہجر کا مسئلہ نہیں تھا۔ لیکن رافضیوں کی سہولت کاری کرتے ہوئے مرزا جی نے باقاعدہ یہ بات کہی کہ جی اس سے مراد یعنی ہجر میں بھی نماز جمع کرنا ہے۔ ہم پچھلی ریکارڈنگ میں بھی اس کو پڑھتے ہوئے آ رہے تھے۔ آگے مرزا جی کہتے ہیں بعض لوگوں نے اس میں اپنی رائے انوالو کی ہے، یعنی یہی صحیح مسلم کی روایت کو لے کے بعض لوگوں نے اس میں اپنی رائے انوالو کی ہے، جس میں شیخ زبیر علی زئی صاحب بھی شامل ہیں۔ ان سے جب میں نے ڈسکشن کی تو وہ کہتے ہیں نہیں، اس میں تو لکھا ہے بغیر خوف کے، بغیر بارش کے، اور مدینہ شریف میں یعنی بغیر سفر کے، اس میں یہ تو نہیں لکھا ہوا کہ بغیر عذر کے۔
تو بیچارے کیا بتانا چاہ رہے ہیں؟ وہ یہی تو بتانا چاہ رہے ہیں کہ کوئی مجبوری نہیں تھی جس نے اتنی لمبی بات بیان کی ہو، وہ یہ کہہ سکتا تھا کہ ان تینوں کی بجائے وہ یہ کہہ دیتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیمار تھے اور باقی پورے مدینہ شہر کے لوگ بیمار تھے، تو آپ نے جمع کروا دی۔ وہ جو اتنی پوری لمبی بات کر رہا ہے بغیر خوف کے، بغیر بارش کے، خوف کیا ہوتا ہے؟ خوف میں بیماری بھی آ جاتی ہے، بیماری میں خطرہ ہوتا ہے نا آپ کو، دشمن کا خوف بھی بغیر بارش کے کبھی خوف لاحق ہو جاتا ہے، مدینہ شریف میں بغیر سفر کے، وہ یہی تو بتانا چاہ رہے ہیں۔ اچھا اب دیکھیں سمجھیں، مرزا جی نے شیخ زبیر صاحب کو یعنی کیا بتایا ہے؟ وہ بیچارے، وہ کیا ہیں؟ وہ بیچارے ہیں۔ چلیں کوئی مسئلہ نہیں، مرزا جی کو فی الوقت اس بیچارگی و لاچارگی پہ ہم معاف کر دیتے ہیں۔ لیکن یہ جو مرزا جی نے تاثر دیا نا کہ یہ رائے شیخ زبیر کی بھی ہے، تو یہ صرف شیخ زبیر کی نہیں، امت کے ایک بہت بڑے طبقے کی رائے ہے، اور وہ دلائل کی بنیاد پہ، اور وہ ان دلائل کی بنیاد پہ جس میں سے ایک کی توضیح میں نے بھی پہلے آپ بھائیوں کے سامنے بیان کی۔ صحیح مسلم میں ایک ہی باب کے تحت موجود احادیث کہ اگر ہم 2 4 5 الگ کتابوں سے نکال کر پڑھتے تو شاید کوئی کہنے والا کہتا ہے کہ کہیں کی اینٹ کہیں کا روڑا، بھانمتی نے کنبا جوڑا، اس طرح کا کوئی معاملہ ہے، ایسا کچھ بھی نہیں۔ اور دیکھیں ذرا سمجھیں کہ جی وہ کہتے ہیں کہ بھائی وہ رابی نے جب اتنی بات کی تو وہ اتنی لمبی بات کی تو وہ اس کی وجہ یہ کہتا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی بیمار تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی بیمار تھے، پورا مدینہ شہر بھی بیمار تھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نمازیں جمع کر کے دکھا دی۔ اب کوئی مرزا جی سے یہ بات پوچھے، مرزا جی یہ مسئلہ اسی طرح سمجھنا ہے یا پھر تمہارا دوسرا چہرہ بھی دکھائیں؟ اب دیکھیں ذرا، آپ کو ایک طرف تو مرزا جی اس بات کو اس طریقے سے بتا رہے ہیں نا، اب وہی صحیح مسلم ہے، اسی سے مرزا جی ایک حدیث سمجھانے بیٹھے ہیں، ذرا دیکھیے گا۔ یہ مرزا جی کے آفیشیل ویب سائٹ کے اوپر کلپ اپلوڈڈ ہے، رفل دین پہ گھوڑوں کی دموں والی حدیث کی حقیقت بائے انجینئر محمد علی مرزا کے عنوان سے۔ مرزا صاحب اس کے اندر یہ بات کہتے ہیں، یہ جو حدیث ہے نا جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ سے ہے گھوڑوں کی دموں والی حدیث، یہ 4 حدیثیں ایک ہی چیپٹر کے اندر، اس پر ایک ہی باب ہے امام نووی نے باندھا ہوا، اکٹھی لکھی گئی ہیں، 2 کے اندر کانٹیکسٹ موجود نہیں ہے، 2 کے اندر موجود ہے، 2 کے اندر کانٹیکسٹ موجود نہیں ہے، 2 کے اندر ہے۔ یعنی کیا مطلب کہ ایک روایت میں یہ الفاظ تھے کہ وہ یعنی کہ وہ جو ہاتھ حرکت دے رہے تھے تو کس وجہ سے دے رہے تھے، وہ وجہ کا ذکر نہیں تھا، ٹھیک ہے، دوسری کے اندر وہ وجہ کا ذکر تھا۔ مرزا جی نے کیا کرا، مرزا جی نے وہاں پہ مسئلے کو یہ بتایا کہ دیکھو امام مسلم نے ایک ہی جگہ پہ اس حدیث کو ایک ہی چیپٹر میں ایک ہی باب میں ذکر کیا ہے، امام نووی نے ایک ہی اس کے اوپر باب باندھا ہوا ہے، 2 میں کانٹیکسٹ ہے، 2 میں نہیں ہے۔ یعنی مرزا جی یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ صرف وہ حدیث اٹھا کے مت پڑھو جس میں کانٹیکسٹ نہیں ہے، سب کو سامنے رکھو۔ سمجھ میں آ رہی ہے کچھ بات یا نہیں؟ یعنی کہ اگر ایک میں وہ جب ہاتھوں کو حرکت دے رہے تھے تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا تم شریر گھوڑوں کی دموں کی طرح ہاتھ ہلا رہے ہو، نہ کرو، تو دوسرے حدیث میں وضاحت ہے کہ وہ کہاں کر رہے تھے، سلام پھیرتے وقت ہاتھ اٹھانے کی۔ تو مرزا جی یہ توجہ دلانا چاہ رہے ہیں۔ اب ہم مرزا جی سے پوچھیں گے، یہ 2 نمازیں جمع کرنے والا بھی تو ایک ہی چیپٹر ہے، اس پہ ایک ہی امام نووی نے باب قائم کیا ہوا، اور اس میں مزے کی بات یہ ہے حضر کا ذکر تک نہیں ہے، ایک ہی جگہ ان حدیثوں کو لے کے آئیں، ایک میں سفر کا کانٹیکسٹ موجود ہے، ایک میں سفر کا کانٹیکسٹ موجود نہیں ہے۔ مرزا جی نے عیاری کیا کی، وہ جی اس میں رائے انوالو کر دیتے ہیں۔ کیا رائے انوالو کر دیتے ہیں؟ خوف، بارش، بیماری، خوف، بارش، بیماری۔ سنو ذرا بات کو، کتنی عیاری سے مرزا جی نے کیا ہے کہ لوگ جو رائے انوالو کرتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ خوف، بارش، بیماری۔ اور شیخ زبیر نے کہا ٹھیک ہے سب ہے، لیکن اس میں یہ تو نہیں نا بغیر عذر۔ ہم وہاں بیٹھے ہوتے ہم کہتے ہیں مرزا جی نیچے والی حدیث تو پڑھو، کانٹیکسٹ اس میں موجود ہے، سفر۔ عذر کیا تھا؟ سفر، نیچے ہی حدیث میں موجود ہے۔ کتنی کمال چالاکی کے ساتھ آپ نے 3 تو بیان کر دیے، کیا؟ خوف، بارش، بیماری، سفر کو کھا گئے۔ آ رہی ہے کچھ بات سمجھ میں نہیں؟ اور وہی طریقہ جس سے آپ نے جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کی توضیح کرنے کی کوشش کی،
وہ یہاں اپلائی کیوں نہیں کیا آپ نے؟ کیونکہ مسئلہ یہ ہے کہ وہاں پہ اس طریقے سے آپ نے یعنی کہ رافضیت کو سپورٹ کرنی تھی، اور یہاں پہ آپ نے اس طریقے سے رافضیت کو سپورٹ کرنی تھی، تو آپ نے پیمانہ ہی چینج کر دیا۔ اچھا جی، اب کہتے ہیں کہ جی وہ یہی تو بتانا چاہ رہے ہیں، کوئی مجبوری میں نہیں تھی۔ وہ کہتے ہیں کہ اس میں الفاظ یہ نہیں ہے بغیر عذر کے، حتیٰ کہ اسی سے امام ترمذی سے ایک جعلی روایت بھی فضائل اعمال میں لکھی ہوئی ہے۔ کس میں لکھی ہوئی ہے؟ یہ فضائل اعمال ہے نا، یہ یہاں دماغ میں رکھنا، یہ ابھی آپ حیران رہ جائیں گے۔ یہ ابھی اچھا یہ فضائل اعمال، ہاں کتاب کی طرف اشارہ ہے، ہاں ٹھیک ہے، یہ آگے آئے گا۔ کہتے ہیں کہ جی اسی سے ترمذی سے ایک جعلی روایت بھی فضائل اعمال میں بھی لکھی ہوئی ہے کہ جس نے بغیر عذر کے 2 نمازوں کو جمع کیا وہ گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوا، حالانکہ یہ حدیث ترمذی نے اور امام ترمذی نے خود لکھا ہے کہ حدیث صحیح نہیں ہے۔ اچھا پہلی چیز تو یہ ہے، امام ترمذی نے جب یہ لکھا کہ حدیث صحیح نہیں ہے تو کیا صرف یہ لکھا کہ حدیث صحیح نہیں ہے؟ یہ میرے ہاتھ میں سنن ترمذی ہے، اس کی جلد نمبر 1 کے صفحہ نمبر 150 پہ کتاب الصلاۃ میں امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے باب قائم کیا، باب ما جاء فی الجمع بین الصلاتین فی الحضر۔ اس کے تحت حدیث نمبر 187 ہے، وہاں یہ حدیث آپ نے ذکر کی، اور حدیث ذکر کرنے کے بعد امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اہل علم کے یعنی کہ وہ جو کہ حدیث صحیح نہیں ہے یہ امام ترمذی نے لکھا۔ آگے امام ترمذی کہتے ہیں کہ اہل علم کے نزدیک عمل یہ ہے کہ سوائے سفر اور عرفہ کے 2 نمازوں کو ایک وقت میں جمع نہ کیا جائے۔ تابعین میں سے بعض اہل علم نے مریض کو نماز جمع کرنے کی رخصت دی ہے، امام احمد اور امام اسحاق بن راہویہ کا یہی قول ہے۔ بعض اہل علم کا خیال ہے کہ بارش میں بھی 2 نمازیں جمع ہو سکتی ہیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ مریض کے لیے 2 نمازوں کو جمع کرنا درست نہیں سمجھتے تھے۔ ٹھیک ہے، اس کے یہ حضرات اہل علم جو بات کر رہے ہیں ان سب کے دلائل موجود ہیں الحمدللہ، لیکن ابھی ہمارا یہ موضوع نہیں ہے۔ میں صرف بتانا یہ چاہ رہا ہوں، مرزا جی نے یہ تو پڑھ دیا کہ وہ کہتا ہے حدیث صحیح نہیں ہے، پھر آگے جو امام ترمذی نے مزید لکھا، مرزا جی نے وہ پڑھ کے سنا؟ کیونکہ مرزا جی جو ریت کی عمارت تعمیر کر رہے تھے وہ دھڑام سے زمین پر آ گرتی، یہی وجہ ہے کہ مرزا جی نے اس کو نہ پڑھنے میں ہی اپنے لیے عافیت جانی۔ اچھا پھر لطف کی بات دیکھیں آپ، لطف کی بات یہ ہے کہ مرزا جی مسئلہ 157 پارٹ 2 کے اندر ایک جگہ پر یعنی کہ مرزا جی نے یہ بات کہی ہے، بلکہ نہیں، مرزا جی نے 23 پبلک کوشچن اینڈ آنسر سیشن اینڈ میٹنگ آف سنڈے ود انجینئر محمد علی مرزا 26 دسمبر 2021 کی اپلوڈڈ اپنی کوشچن آنسر سیشن میں مرزا جی نے یہ بات کہی۔ سنن ابن ماجہ کی جو مشکات میں حدیث موجود ہے، اگرچہ اس کی سند میں کلام ہے لیکن اس کا متن قرآن و سنت کے عین مطابق ہے، اس سے تلقی بالقبول حاصل ہے۔ اور سنیں، اس کے بعد آپ کہیں گے چیئرز۔ کہتے ہیں جامع ترمذی کی ایک حدیث ہے، اس کی سند میں کلام ہے۔ جامع ترمذی کی حدیث میں سند میں کلام ہے، لیکن اس کو سپورٹیو ابن عباس کا قول ہے۔ پتہ لگا مرزا جی کے بیان کردہ اصول حدیث کی روشنی میں جو حدیث قرآن و حدیث کے مطابق ہو، امت کا تلقی بالقبول حاصل ہو، یا صحابہ کا سپورٹیو قول مل جائے، وہ حدیث قابل استدلال ہوتی ہے مرزا جی کے اپنے اصول کے مطابق۔ اور مزے کی بات، نام بھی ترمذی کا ہے، لیکن ہاتھی کے دانت کھانے کے اور ہوتے ہیں، دکھانے کے اور ہوتے ہیں۔ چلیں اب مرزا جی کے اس اصول کے مطابق ذرا سمجھے گا کہ دیکھیں یہ جو سنن ترمذی والی روایت ہے، یہ اس کی سند میں حسین بن قیس الراہبی راوی پر محدثین نے جرح کر رکھی، خیر کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اگر سپورٹیو صحابہ کا قول آ جائے تو روایت صحیح ہوگی۔ یہ میرے ہاتھ میں مصنف عبدالرزاق ہے، اس کی جلد نمبر 2 کا صفحہ نمبر 364 ہے۔ امام عبدالرزاق رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے یعنی کتاب الصلاۃ کے اندر باب قائم کیا، باب و من نسیہ صلاۃ الحضر والجمع بین الصلاتین فی السفر، اس کے تحت صفحہ نمبر 364 پہ حدیث نمبر 4434 ہے۔ عبدالرزاق باباستہ معمر باباستہ ایوب و قتادہ کہتے ہیں کہ ان دونوں حضرات نے کہا کہ ابو العالیہ نے
عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یعنی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا اور اس میں کہا وَعَلَمْ أَنَّ جَمْعًا بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ مِنَ الْقَبَائِرِ إِلَّا مِنْ عُذْرٍ، جان لے اس بات کو کہ دو نمازیں اکٹھی کرنا گناہ ہے سوائے عذر کے. دو نمازیں اکٹھی کرنا گناہ ہے سوائے عذر کے. سنیں ذرا بات کو. اب جو سنن ترمذی والی روایت ہے وہ کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر خود مرزا جی کا کیا ترجمہ، کہ جس نے بغیر عذر کے دو نمازوں کو جمع کیا وہ گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوا. جبکہ سنن ترمذی الفاظ ہے کہ اس نے گناہ کبیرہ کا دروازہ کھولا. چلو وہ گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوا. مرزا جی کا کیا ترجمہ، سپورٹیو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول آ گیا، روایت صحیح ہے، وہ سمجھی جائے گی یا نہیں؟ ٹھیک ہے. اچھا پھر یہ دیکھیے گا ذرا بات کو. یہ میرے ہاتھ میں مصنف ابن ابی شیبہ ہے، اس کی جلد نمبر 3 کا صفحہ نمبر 505 ہے، کتاب الصلاۃ ہے. امام ابو بکر بن ابی شیبہ رحمۃ اللہ علیہ نے باب قائم کیا من کرے حل جمع بین الصلاتین، اس کے تحت حدیث نمبر 8328 ہے. ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں الجمع بین الصلاتین من غیر عذر من القبائر، کہ نمازوں کو، دو نمازوں کو بغیر کسی عذر کے جمع کرنا کبیرہ گناہوں میں سے ہے. اور ذرا دیکھیے گا، یہ مصنف ابن ابی شیبہ کی جلد نمبر 2 کا صفحہ نمبر 205 ہے، کتاب الصلاۃ ہے. امام ابو بکر بن ابی شیبہ نے باب قائم کیا من قال افضل الصلاۃ لمیقاتھا، اس کے تحت حدیث نمبر 3228 ہے کہ محمد بن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں نبیت ان ابا بکر و عمر کانا یعلمان الناس تعبد اللہ ولا تشرک بہ شیئا وتقیم الصلاۃ التی افترض اللہ لمواقیتھا فإن فی تفریطھا الحلقہ. فرمایا کہ تجھے میں بتاؤں جو ابو بکر و عمر لوگوں کو تعلیم دیا کرتے تھے کہ اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، نمازوں کو قائم کرو اس وقت میں جو اللہ رب العزت نے تم پر اس کے وقت فرض کیے ہیں، اور ان میں افراط و تفریط کرنا ہلاکت کا باعث ہے. نمازوں کو ان کے وقت سے ہٹا کے پڑھنا یہ ہلاکت کا باعث ہے. پھر حدیث نمبر 3231 ہے. جعفر بن برقان کہتے ہیں کتب الینا عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ نے ہماری طرف لکھ کے بھیجا اما بعد فإن عز الدین و قوام الاسلام الایمان باللہ و اقام الصلاۃ و ایتاء الزکوٰۃ فصل الصلاۃ لوقتھا و حافظ علیہا، کہ عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ نے کہا عزت دین کے اندر ہے اور اسلام کی جو بنیادیں ہیں اس کے اندر، یعنی اللہ کے اوپر اسلام کی جو ستون ہے اس کے اندر اللہ پہ ایمان لانا ہے، نمازوں کو قائم کرنا ہے، زکوٰۃ کو ادا کرنا ہے، اور نمازوں کو ان کے وقت میں پڑھنا ہے اور ان اوقات کی حفاظت کرنی ہے. تو سنن ترمذی کی روایت کی سپورٹیو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فتویٰ ہے، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فتویٰ ہے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فتویٰ ہے، اور عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ ہے. سمجھ میں آ رہی ہے کچھ بات یا نہیں؟ تو لہذا یہ تو روایت پھر صحیح مرفوعاً بھی صحیح مانی جائے گی نا مرزا جی کے اصول کے مطابق. اچھا جی، پھر کہتے ہیں کہ امام حاکم بھی یہ روایت لے کر آئے ہیں، اس کے اوپر ذہبی نے گرفت کی ہے. لیکن مرزا جی چھوڑیں، یہ تو ذرا بتائیں امام حاکم نے اس سے کیا استدلال کیا؟ مرزا جی اس کو ماں کا دودھ پی گیا سمجھ کے نا ہضم کر گئے، سمجھ رہے ہیں؟ یہ مستدرک حاکم ہے، اس کی جلد نمبر 1 کا صفحہ نمبر 383 ہے، حدیث نمبر 1048 ہے کہ یہی حدیث جو ترمذی والی ہے من جمع بین الصلاتین من غیر عذر فقط آتا باب من ابواب القبائر، کہ جس نے نمازیں جمع کری بغیر کسی عذر کے تو وہ گناہ کبیرہ کے دروازوں میں سے ایک دروازے سے آیا. تو اس کے تحت یہ دیکھیں آپ کہ امام حاکم کہتے ہیں وَهَذَا الْحَدِيثُ قَاعِدَةٌ فِي الزَّجْرِ عَنِ الْجَمْعِ بِلَا عُذْرٍ، یہ حدیث اس قاعدے کو ثابت کرتی ہے کہ نمازوں کو جمع کرنے پر شریعت میں زجر آئی ہے، یعنی کہ دھمکی، سختی سے ممانعت یہ آئی ہے.
جس عمل میں شریعت میں زجر آیا ہو مرزا جی اس کا جواز نکال کے دے رہے ہیں. آپ اندازہ تو کریں ذرا اس بات. اور پھر دیکھیں آگے مرزا جی کہتے ہیں اب شیخ زکریا کاندھلوی صاحب نے کیا کیا, فضائل اعمال میں نا عربی میں لکھ دیا کہ حدیث صحیح نہیں ہے, 4 لائن عربی دی لکھ لیا. وہ عربی میں, یہ پنجابی میں مرزا جی نے جو نا یہ لکھا ہے کہ 4 لائن عربی دی لکھیا, فلاں نے یہ کیا, فلاں نے یہ, اور اس سے پھر رزلٹ نکالا کہ نمازیں جمع نہیں کرنی چاہیے. کتنا بڑا ظلم ہے جو کچھ انہوں نے عربی میں 4 لائن کالی کی ہے, اس کی بجائے لکھ دیتے نا کہ امام ترمذی کی پورے کمنٹس کہ یہ روایت ضعیف ہے. مرزا جی ہمارے سر آنکھوں ہیں 4 لائنیں کالی یہ لکھ دیتے. اچھا مرزا جی آپ نے بھی تو اتنا سب کچھ کہا نا, کیا چاہتا آپ کا کہ جو امام ترمذی نے کہا حدیث ضعیف ہے اس کے بعد جا کے امام ترمذی نے کہا آپ وہ بھی بتا دیتے. نہیں سمجھے؟ دیکھیں ذرا سمجھیے گا, یہ میرے ہاتھ میں فضائل اعمال. اب کاندھلوی صاحب نے فضائل نماز کے عنوان سے, کیونکہ یہ فضائل اعمال جو رسالہ ہے نا یہ ان کے 5 سے 6 رسائل کا مجموعہ ہے. اب اس میں فضائل نماز والے رسالے کے صفحہ 28 کے اوپر انہوں نے حدیث لکھی ہے. اس کے بعد آگے کہتے ہیں زاد سیوطی فی الدار دار ترمذی ایضاً و ذکر فی العالی لہو شواہد. یہ جو لائنیں کالی کی ہیں نا وہ کیا کالی کی ہیں ذرا سنیے گا بات کو. وہ عربی میں وہ یہ لکھ رہے ہیں کہ سیوطی نے اس کو دار ترمذی کے اندر ذکر کیا اور اللعالی المصنوع جو ان کی کتاب ہے اس کے اندر اس کے شواہد لائیں. کیا لائے ہیں؟ وہ قذافی تعقبات, اور اسی طرح تعقبات میں ہے. تعقبات یہ ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ نے جو الموضوعات من احادیث المرفوعات لکھی تھی, جلال الدین سیوطی نے اس پر وہ تعقب کیا ان کا, تو وہ تعقبات کے نام سے ان کی کتاب. وقال الحدیث اخرجہ الترمذی وقال حنش ضعیف ضعف احمد وغیرہ العمل العمل علی ھذا عند اہل العلم. سنیے گا ذرا بات کو, وہ کیا لکھا ہے انہوں نے, وہ جو مرزا جی کہہ رہے ہیں نا لائنیں کالی کی ہیں, اور ترمذی اس حدیث کو لے کر آئے ہیں اور کہا کہ حنش اس کے اندر راوی ضعیف ہے, احمد وغیرہ محدثین نے اس کو ضعیف کہا ہے, احمد بن حنبل وغیرہ محدثین نے اس کو ضعیف کہا ہے. العمل علی ھذا عند اہل العلم, لیکن اہل علم کے نزدیک اس حدیث پر عمل ہے. فاشار بذلک الی ان الحدیث اعتزد بقول اہل العلم, کیونکہ اس حدیث کو اہل علم کے فتاوی جات و آثار کی روشنی میں قوت ملتی ہے. وقد صرح غیر واحد بان من دلیل صحت الحدیث قول اہل العلم بہی, اور صراحت کی ہے انہوں نے یعنی اس میں بہت سارے علماء سے کہ جی اس حدیث کے صحیح ہونے پہ وان لم یکن لہ اسناد یعتمد علی مثلہ, اور یہ کہ مرفوعاً بھلے سے کوئی سند ایسی نہ ہو کہ ہمیں مرفوعاً اس حدیث کے صحیح ہونے پہ جو نا تاکید ملتی ہو. تو مقصد میرا اس بات سے بتانے کا یہ ہے, انہوں نے شواہد کی طرف توجہ دلائی تھی کہ اس کے شواہد ہیں, اور مرزا جی ہم نے وہ شواہد آپ کو ذکر کر دیے ہیں. کچھ بات آ رہی ہے سمجھ میں یا نہیں؟ اب مسئلہ یہ ہے کہ وہ تو ظلم نہیں تھا, بس وہ ظلم یہ اس حد تک کا آپ کہہ سکتے تھے کہ انہوں نے اس کا ترجمہ کر کے نا آپ کی قبر نہیں کھود دی انہوں نے, بس تھوڑا سا مسئلہ یہ ہوا, ہم نے وہ کر دیا کام. اچھا جی, پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ جی لیکن چونکہ سنی شیعہ تفریق ہو چکی تھی, ہمارے پرانے بزرگ بھی اس فتنے سے آزاد نہیں رہے, حتیٰ کہ امام ترمذی نے بھی نماز جمع کرنے والی جو مسلم کی حدیث لی نا, تو ساتھ انہوں نے لکھا کہ حدیث میں تو ثابت ہے کہ نمازیں بغیر وجہ کے جمع ہو سکتی ہیں, لیکن ہمارے امام شافعی اور احمد بن حنبل کہتے ہیں بغیر عذر کے جمع نہیں کرنی چاہیے. تو میں اس لیے کہتا ہوں کہ بزرگ پرستی یا تقلید ایک کیفیت ہے جو کسی آج کے انسان پہ بھی طاری ہو سکتی ہے, آج سے 1200 سال پہلے کے بھی انسان پہ طاری ہو سکتی ہے, کہ تم خود لکھ بھی رہے ہو اور پھر تم رد بھی کر رہے ہو, حدیث کا رد علماء کے اقوال سے کر رہے ہو. یہ ہے مرزا جی کا رافضیت والا مکروہ چہرہ. آپ اندازہ کریں مرزا جی نے سنی شیعہ تفریق میں امام ترمذی کو ڈالا, کہ مرزا صاحب یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ امام ترمذی نے خدا نہ خواستہ شیعہ تعصب میں باقاعدہ ایک صحیح حدیث کے اندر بیان کردہ مضمون و مفہوم و مسئلے کا انکار کر دیا. سمجھ رہے ہیں آپ میری بات یا نہیں؟ لیکن ذرا غور کیجیے گا, ذرا غور کریں اس بات. میں نے جو دلائل آپ کے سامنے بھی رکھے ہیں
ظاہر ہے ان کے پیش نظر کوئی بھی سلیم الفطرت اور عقل صحیح کا استعمال کرنے والا بندہ بغیر کسی عذر کے نمازوں کو جمع کرنے والے مسئلے کو شرعی جواز یعنی کہہ سکتا ہے کہ یہ صحیح ہے. اور سنیں، لیکن چونکہ سنی شیعہ تفریق ہو چکی تھی، ہمارے پرانے بزرگ بھی اس فتنے سے آزاد نہیں رہے، اس کا مطلب امام ترمذی اس فتنے کا شکار ہوئے. سنیں ذرا بات کو. اور وہ پھر امام ترمذی کی حد تک کی بات نہیں ہے، شافعی بھی، احمد بن حنبل بھی، حتیٰ کہ امام ترمذی نے نماز جمع کرنے لی جو مسلم کی حدیث لی نا، تو ساتھ انہوں نے لکھا کہ حدیث میں تو ثابت ہے کہ نمازیں بغیر وجہ کے جمع ہو سکتی ہیں. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں، جو مسلم کی حدیث جہاں امام ترمذی نے لی ہے، یہ سنن ترمذی میرے ہاتھ میں ہے، اس کی جلد نمبر 1 کا صفحہ نمبر 150 کتاب الصلاۃ میں باب قائم کیا، باب ما جاء فی الجمع بین الصلاتین فی الحضر. اس کے تحت حدیث نمبر 187 صحیح مسلم والی حدیث امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں اہل علم کے نزدیک عمل یہ ہے کہ سوائے سفر اور عرفے کے 2 نمازوں کو جمع نہ کیا جائے. امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ اس طرح لکھ رہے ہیں کہ جس طرح مرزا جی نے کہا حدیث میں تو ثابت ہے کہ نمازیں بغیر وجہ کے جمع ہو سکتی ہیں. یہ نہیں کہا امام ترمذی نے. امام ترمذی نے یہ کہا ہے کہ اہل علم کے نزدیک عمل یہ ہے کہ سوائے سفر اور عرفے کے 2 نمازوں کو جمع نہ کیا جائے. تابعین میں سے بعض اہل علم نے مریض کو نمازیں جمع کرنے کی رخصت دی. امام احمد اور اسحاق کا بھی یہی قول ہے. پھر آگے مرزا جی یہ بات کہتے ہیں کہ لیکن ہمارے امام شافعی اور احمد بن حنبل کہتے ہیں بغیر عذر کے جمع نہیں کرنی چاہیے. وہ کہتے ہیں کہ بعض اہل علم کا خیال ہے کہ بارش میں بھی 2 نمازیں جمع ہو سکتی ہیں. امام شافعی مریض کے لیے 2 نمازوں کو جمع کرنا درست نہیں سمجھتے تھے. یہ پوری بات تھی. امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے جو کہا مرزا نے اس طرح نہیں بلکہ بڑے عیاری کے ساتھ، یعنی کہ امام ترمذی بیان کردہ اقوال کے اندر بھی معنوی تحریف کی کہ کسی طریقے سے اس کو بڑے بے ڈھنگ اور بڑے ہی غلط انداز میں جناب یعنی کہ امام شافعی اور امام احمد بن حنبل وغیرہ کے یعنی قول کو لوگوں کے سامنے پیش کیا جائے. بندے کو، سننے والے کو یہ تاثر گزرے کہ حدیث کو ثابت بھی مان رہے ہیں اور اس کے بعد یہ بات کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی بغیر عذر کے جو ہے وہ نمازیں جمع نہیں کرنی چاہیے. حدیث میں تو ہے لیکن بغیر عذر کے نماز جمع. اچھا چلیں اب دیکھیں اس بات کو. مرزا جی نے کہا نا کہ جی وہ تو میں اسی لیے کہتا ہوں کہ بزرگ پرستی یا تقلید ایک کیفیت ہے جو کسی آج کے انسان پہ بھی طاری ہو سکتی ہے، آج سے 12 سال پہلے کی بھی کسی انسان پہ طاری ہو سکتی ہے. تم خود لکھ بھی رہے ہو اور پھر تم رد بھی کر رہے ہو، حدیث کا رد علماء کے اقوال سے کر رہے ہو. صحیح. مسئلہ 157 پارٹ 1 کے اندر مرزا جی نے امام شافعی کے لیے بات کہی ہے. امام شافعی سے بڑا کوئی امام نہیں ہے. امام شافعی سے بڑا. اب مرزا جی ایک ایسی سوال ہے آپ سے کہ آپ خود اقرار کیا کہ جی ان سے بڑا کوئی امام نہیں ہے. کس چیز میں؟ حدیث کے تفقہ میں، حدیث سے اخذ کردہ مسائل میں. تو اگر مثال ہے وہ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ نمازیں بغیر کسی عذر جمع نہیں کرنی چاہیے، یہاں آپ نے کیوں نہیں قبول کیا ان کے قول کو، جبکہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ان سے بڑا امام نہیں ہے. ہاں یا یہ کہا جا سکتا ہے وہاں وہ آپ کے مطلب کی کہہ رہے تھے تمام سے بڑا کوئی امام نہیں تھا، یہاں وہ آپ کے خلاف آ رہے تھے. تو یہاں سمجھ رہے ہیں کچھ بات کو. اچھا اسی طریقے سے دیکھیے گا ذرا، مرزا جی نے مسئلہ نمبر 157 پارٹ 1 کے اندر ایک جگہ پہ لکھا کہ امام مسلم نے جو اپنی کتاب میں لکھا وہ مسلم کا فہم ہی ہمیں دکھانا ہوگا، اپنے مولویانہ نہیں دکھانا ہوگا فہم یا کسی اور کا. یعنی کہ جو امام مسلم نے اپنی کتاب میں جو اپنے حدیث درج کر کے جو فہم لکھا ہے وہی دلیل ہوگا، اس کے علاوہ کسی مولوی کا فہم دلیل نہیں ہوگا. اب آپ یہ دیکھیں کہ امام ترمذی نے حدیث ذکر کی، امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا فہم بیان کیا، لیکن مرزا جی اس کو قبول کرنے کو تیار نہیں ہے. اچھا پھر اس کے بعد آپ یہ دیکھیں مرزا جی مسئلہ 130 نماز وطر کے 8 سنت طریقے اور صحیح فقہی احکام و مسائل. 3 علمی پوائنٹس.
اس عنوان کے تحت مرزا جی نے اپنی ویڈیو کے اندر یہ بات کہی، اور ویسے میں نے جب سے یہ حدیث پڑھی ہے نا، اس کے بعد میں نے پھر کبھی کبھار پہلے میں ایک وطر پڑھتا تھا، ہن میں کدی نہیں، ہن میں ایک وطر نہیں پڑھیا، ہن تے میں پڑھنا ہی نہیں ہے۔ یعنی ایک رکعت وطر پڑھنے کی روایت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے صحیح بخاری میں۔ تو بغض معاویہ میں مرزا جی نے اپنی اس ویڈیو میں یہ بات کہی کہ حدیث تو صحیح ہے، حدیث تو صحیح ہے، مسئلہ اس سے ثابت ہے۔ کہتے ہیں میں نے جب سے یہ حدیث پڑھی ہے نا، اس کے بعد پھر میں نے پہلے کبھی کبھار میں ایک وطر پڑھتا تھا، ہن میں کدی ایک وطر نہیں پڑھیا، ہن تے میں پڑھنا ہی نہیں ہے۔ حدیث ثابت ہے، مسئلے پہ عمل نہیں کروں گا۔ لیکن مرزا جی یہاں تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک کیفیت ہے، یہ اقوال سے، علماء کے اقوال سے حدیث کو رد کر دینا، یہ کیفیت ہے تقلید کی، اور اپنے بغض اور عصبیت سے اور تعصب سے حدیث کو رد کر دینا، یہ کون سی کیفیت ہے مرزا جی؟ یہ اس سے زیادہ بھیانک کیفیت ہے کہ کوئی تقلید کی وجہ سے کسی حدیث کو رد کرے۔ کچھ بات آ رہی ہے؟ آپ اپنی ہوائے نفس سے حدیث کا رد کرتے ہو، اور اپنے مکروہ چہرے کو چھپا کر آپ بزرگوں کے اقوال کی بھونڈی تعبیر کرتے ہوئے یعنی اس کو تقلید سے جوڑ دیتے ہو مسئلے کو، ذرا سمجھیے گا۔ پھر اس کے بعد مرزا جی وہ کہتے ہیں مسئلہ 157 پارٹ 1 کے اندر ایک جگہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہادی اور مہدی دعا قبول ہوئی ہے۔ وہ سنن ترمذی کی حدیث ہے نا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے فرمایا کہ اے اللہ معاویہ کو ہادی بنا، یعنی ہدایت کی طرف لانے والا، اور اس کے ذریعے لوگوں کو ہدایت دے۔ تو سمجھیے گا مرزا جی اس حدیث کے لیے کہتے ہیں آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہادی اور مہدی دعا قبول ہوئی ہے اور یہ کریکٹر ہے، تو آپ پھر خود فیصلہ کر لیجئے، یا تو آپ کہتے ہیں دعا قبول نہیں ہوئی، یا کہتے ہیں آپ کے بھائی حدیث ہی جعلی ہے۔ بغض معاویہ کے اندر مرزا جی ایک صحیح روایت کو کیسے بے ڈھنگ انداز کے اندر رد کر رہے ہیں کہ اس کریکٹر جو مرزا جی نے تراشا، ہم نے اللہ کا فضل و کرم سے وہاں اللہ کی دی ہوئی توفیق سے بہت زبردست اس کا جواب دیا ہے۔ لیکن یہاں پہ ایک سرسری بات کر رہا ہوں کہ ذرا دیکھیے گا کہ جو مرزا جی نے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کردار کشی کرنے کی کوشش کی، تو اس کو مرزا جی اس طرح بتا رہے ہیں، تو یہ کریکٹر ہے حدیث کا انکار کرنے کے لیے، یہ کریکٹر ہے۔ اب آپ کے پاس دو ہی طریقے ہیں، تو کہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبول نہیں ہوئی، یا یہ کہ بھائی حدیث ہی جعلی ہے، یعنی حدیث کا انکار کر دو۔ تو یہ اپنی افواہ نفس سے حدیث کا انکار کرنے کی یہ دوسری مثال ہے مرزا جی کے ہاں۔ اچھا پھر اس کے بعد دیکھیں مرزا جی ایک روایت پہ بحث کرتے ہوئے پارٹ 1 کے اندر ہی، مسئلہ 157 پارٹ 1 کے اندر ہی ایک جگہ کہتے ہیں ہم ان محدثین کے ساتھ ہیں جو اس روایت کو صحیح نہیں سمجھتے۔ اب کوئی مرزا جی سے پوچھے مرزا جی کیوں، تم ان محدثین کے ساتھ کیوں ہو؟ میں نے وہاں بھی اس کا جواب دیا تھا کہ دلائل کی بنیاد پہ یا تقلید کی بنیاد پہ۔ اگر کہو دلائل کی بنیاد پہ تو ہم نے وہاں بھی کہا تھا بیان کرو وہ دلائل، دیکھیں ہم ذرا۔ اور اگر تقلید کی بنیاد پہ تو مرزا جی آپ ہی تو کہہ کر آئے ہو، آپ ہی تو ابھی کہہ رہے ہو کہ میں تو کہتا ہوں کہ یہ بزرگ پرستی یا تقلید ایک کیفیت ہے جو کسی بھی انسان پہ طاری ہو سکتی ہے، وہ مرزا پہ بھی طاری ہو سکتی ہے، اور بڑے ہی بھیانک اور بھونڈے طریقے سے طاری ہو سکتی ہے۔ اور ذرا دیکھیے گا بات کو۔ پھر اسی طرح مرزا جی نے مسئلہ 157 پارٹ 2 کے اندر ایک جگہ پر یہ بات کہی، ایک روایت پہ بحث کرتے ہوئے جان چھڑاؤ اس روایت کو ہی ضعیف کہو، جان چھڑاؤ اس روایت کو ہی ضعیف۔ میں نے وہاں اس کا جواب دیا تھا، لیکن جان چھڑانے کا طریقہ دیکھا آپ نے کہ اس روایت کو بغیر کسی دلیل ضعیف کہہ دو۔ اور اسی طرح مرزا جی نے اسی ویڈیو میں ایک جگہ کہا ہے شیخ زبیر صاحب بڑے سمجھدار تھے، انہوں نے اس روایت سے ہی جان چھڑا لی، انہوں نے اس روایت سے، میں نے وہاں اللہ کا فضل و کرم سے اس کا جواب دیا تھا۔ لیکن میرا بتانا مقصود صرف یہ ہے
مرزا جی جو یہ بات کہہ رہے ہیں نا، تو میں اسی لیے کہتا ہوں کہ بزرگ پرستی یا تقلید ایک کیفیت ہے جو کسی آج کے انسان پہ بھی طاری ہو سکتی ہے، آج سے 12 سال پہلے کے بھی کسی انسان پہ طاری ہو سکتی ہے، کہ تم خود لکھ بھی رہے ہو اور تم پھر تم رد بھی کر رہے ہو، حدیث کا رد علماء کے اقوال سے کر رہے ہو۔ اب مرزا جی اگر آپ کی بات تسلیم کر لیں اگر تھوڑی دیر کے لیے کہ انہوں نے حدیث کا رد کیا تھا، تو انہوں نے تو پھر علماء کے اقوال سے کیا، آپ تو حدیث کا رد اپنی اہوائے نفس سے کرتے تھے۔ آپ کی خواہش کے خلاف کوئی حدیث آ جائے، آپ کی عقل کے خلاف کوئی حدیث آ جائے تو آپ اس کا رد کر دیتے ہو۔ آپ تو ان سے زیادہ بھیانک کیفیت آپ کے اوپر طاری ہے۔ اس کے بعد ایک چھوٹی سی چیز میں آپ بھائیوں کو بتاتا ہوں۔ کتنا عرصہ پہلے؟ 1200 سال پہلے سنی شیعہ تفریق ہو چکی تھی۔ 12 سال پہلے کے لوگوں پہ یہ کیفیت ہو جاتی تھی۔ اچھا جی ٹھیک، چلے مرزا جی ہم آپ کو اگر 1200 سال پہلے جب سنی شیعہ تفریق نہیں ہوئی تھی، جب کا دکھا دیں حوالہ، جب تو مانو گے نہیں سمجھے؟ یہ میرے ہاتھ میں موطا امام مالک ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کتاب کثر الصلاۃ فی السفر کے تحت اس باب میں باب الجمع بین الصلاتین فی الحضر والسفر، اس کے تحت یہی عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہی روایت جس پہ مرزا جی بات کر رہے ہیں، اس کو امام مالک نے نقل کیا، اور آگے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں سمجھتا ہوں یہ بارش کے وقت کی بات ہے، یہ بارش کے وقت کی بات ہے۔ اب مرزا جی سے کوئی آدمی سوال کریں کہ آیا یہ جو مسئلہ ہے مرزا جی یہ 1200 سال پہلے کا ہے یا 1350 سال 1400 سال پہلے کا ہے، جب سنی شیعہ تفریق بھی نہیں ہوئی تھی؟ آ رہی ہے کچھ بات سمجھ میں؟ نہیں۔ اور اسی طرح جب سنی شیعہ تفریق بھی نہیں ہوئی تھی اور امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، امام مسلم، امام ترمذی، امام نووی، امام اسحاق بن راہویہ، ابو موسیٰ اشعری، بھائی میرے، عمر بن الخطاب، معاذ بن جبل، عبداللہ بن عمر، ابو بکر صدیق، اور کہاں تک کی بات کی جائے کہ کوئی بھی نماز جمع کرنے کا قائل۔ اور ذرا دیکھیے گا، اب مرزا جی کہتے ہیں حدیث میں تو ایسے الفاظ نہیں تھے، تو یہ یاد رکھیں سنی شیعہ تفریق ہو چکی تھی، لہذا میں اب سنی کی کتابیں پڑھتے ہوئے یہ بھی ذہن میں رکھتا ہوں کہ یہاں پہ کہیں سنی شیعہ فیکٹر نہ لگ گیا ہو کسی روایت کے اوپر، اور وہ پکڑا بھی جاتا ہے، اور کئی جگہ فیکٹر لگے بھی ہوتے ہیں اور وہ پکڑے جاتے ہیں۔ او سنیو تمہاری کتابوں میں نا سنی شیعہ فیکٹر لگے ہوتے ہیں، سمجھ رہے ہیں سنی شیعہ فیکٹر کا مطلب؟ مرزا جی جو کہ بظاہر اہل سنت بن کر اہل سنت کا مقدمہ بیان کر رہے ہوتے ہیں، وہ چوچو کرتا کیا ہے ذرا دیکھیں، غور طلب بات ہے۔ لہذا میں اب سنی کی کتابیں پڑھتے ہوئے یہ بھی ذہن میں رکھتا ہوں کہ یہاں پہ کہیں سنی شیعہ فیکٹر نہ لگ گیا ہو، یعنی آپ شیعہ کے تعصب میں جہاں دل کرتا ہے قرآن اور حدیث میں ڈنڈیاں مار دیتے ہو، لفظی معنوی تحریفات کر دیتے ہو، شیعہ کے تعصب میں آپ لوگ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہو۔ مرزا جی آپ کی یہ نمائندگی کر رہے ہیں، اور میرا جو ہمارے سننے والے سلیم الفطرت بھائی ہیں ان سے مؤدبانہ گزارش ہے، اور جو مرزا جی کے جو مقلدین ہیں ان کے سروں پہ میری طرف سے یہ ایٹم بوم ہے کہ بے شرمو ذرا یہ غور کرو کہ اگر تم آج بھی خود کو اہل سنت مانتے ہو، خود کو تم سنت پہ عمل کرنے والا مانتے ہو، تم خود کو رافضی تسلیم نہیں کرتے ہو، تو تمہارا یہ جہلمی بابا یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ جن کتابوں کو تم اپنا مستدل مانتے ہو ان کی تو حالت یہ ہے کہ ان کتابوں میں جہاں سنی شیعہ مسئلہ آتا ہے وہ فیکٹر لگے ہوئے ہیں، تو تم کہاں سے اس کو دلیل بنا رہے ہو، کہاں سے اس کو مستند مان رہے ہو؟ کچھ بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ نہیں۔ لیکن چلیں یہ تو ہوئی ایک بات، اب ذرا یہ بھی ملاحظہ کیجئے گا، مرزا جی مسئلہ 157 پارٹ 2 کے اندر ایک جگہ کہتے ہیں، میں کہتا ہوں جی خلافت و ملوکیت سے سافٹ کتاب ہی کوئی نہیں ہے، میں کہتا ہوں جی خلافت و ملوکیت سے سافٹ کتاب ہی کوئی نہیں ہے۔
ذرا ساتھ تھوڑا سنیے گا. خلافت و ملوکیت کتاب مودودی صاحب نے یہ جو صحابہ کرام کے اختلافات تھے جس میں جمل و صفین و معاہدہ تحکیم وغیرہ امور سرزد ہوئے، مودودی صاحب نے ان جیسے مسائل کا اس میں ذکر کیا، ان جیسے تاریخی واقعات کا، اور کئی جگہ اس میں مودودی صاحب نے فیکٹرز لگائے جن کی تفصیل کا یہ موقع نہیں ہے. ہم نے جہاں مرزا جی نے یہ بات کی ہے وہاں صرف 2 مقامات ذکر کیے ہیں، وہ بھی صرف یہ بتانے کے لیے کہ آیا یہ سافٹ کتاب ہے یا آیا یہ جانبداری سے لکھی ہوئی کتاب ہے جو صرف رافضی پروپیگنڈے کو سپورٹ کرتی ہے، اہل سنت کی نمائندگی نہیں کرتی. ٹھیک ہے، صرف ہم نے وہاں 2 مثالیں دی تھیں. جو حضرات تفصیل چاہتے ہوں وہ صلاح الدین یوسف رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب خلافت و ملوکیت کی تاریخی و شرعی حیثیت، جو کہ خلافت و ملوکیت مودودی صاحب کی کتاب کا جواب ہے، اس کو ملاحظہ کر لیں. اس کے اندر جہاں جہاں مودودی صاحب نے فیکٹرز لگائے ہیں وہاں پر صلاح الدین یوسف صاحب نے ان کی علمی اعتبار سے گرفت کی ہے. اب میرا یہاں پہ اس بات سے بیان کرنے کا مقصد صرف یہ تھا، مرزا صاحب نے وہاں فیکٹرز نہیں دیکھے لگے ہوئے. کچھ بات آئی سمجھ میں؟ نہیں، وہ سافٹ ترین کتاب بنا دی. کیوں؟ کیونکہ وہ مرزا صاحب جو ہے جو رافضی پروپیگنڈے کو سپورٹ کرتے ہیں اور اسی کو بیان کرنے بیٹھے ہوئے، چونکہ وہ کتاب بھی یہی کرتی تھی تو وہ کتاب بن گئی سافٹ کتاب. لیکن ویسے تمام سنیوں کی کتابیں مشکوک بنا دی گئیں. کیا کہہ گئے کہ میں تو جب بھی سنی کتابیں پڑھتا ہوں نا ذہن میں رکھتا ہوں کہ یہاں کہیں بھی سنی شیعہ فیکٹر نہ لگا ہوا ہو. ٹھیک ہے، اچھا کہتے ہیں کہ اس روایت کو اور وہ پکڑا بھی جاتا ہے، کئی جگہ فیکٹر لگے ہوتے ہیں وہ پکڑے جاتے ہیں. اچھا چلیں ٹھیک ہے. یہاں ایک چیز نوٹ کیا آپ نے، سنی کتابوں میں تو لگے ہوتے ہیں، شیعہ کتابوں میں مرزا جی نے ذکر کیا نہیں کیا نا. اچھا، اور لطف کی بات دیکھیں آپ، مرزا جی پیچھے یہ بات کہہ کر آئے ہیں شیعہ نے جو اس کی روٹین بنائی ہے نا 2 نمازیں اکٹھے کرنے کی، یہ شیعہ کے اپنی فقہ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ یہ روٹین بنانا بہتر نہیں ہے. جواد نقوی صاحب ہم گئے تھے نا تو انہوں نے بھی علیحدہ پڑھی ہے، انہوں نے بھی وہ قائل ہیں. ان کا کلپ موجود ہے پاکستان کے دینی مسالک، ایک کتاب ہے ثاقب اکبر صاحب نے وہ لکھی، اس میں تمام مکتبہ فکر کے علماء کے انٹرویوز ہیں جو اسلامی نظریاتی کونسل نے وہ کتاب شائع کی ہے. اس میں تمام علماء کے انٹرویوز ہیں، یعنی انٹرویوز کے بعد وہ عقیدے یعنی اس میں بیان ہوئے جو سب کے ہیں. ٹھیک ہے، اور وہ للو پنجو علماء نہیں ہیں. اچھا، اس میں فیکٹرز نہیں تھے مرزا جی، کیونکہ وہ ثاقب اکبر صاحب نے لکھی ہے، شیعہ نے، نہیں سمجھے؟ اس میں فیکٹرز نہیں تھے. سننے کی کتابوں میں فیکٹرز ہوتا ہے. اچھا چلے میں آپ کو بتاتا ہوں فیکٹر کیا ہوتا ہے. یہ صرف ایک حوالہ سمجھنے والے کے لیے بہت ہوتا ہے، اور جس کو اپنا شوق پورا کرنا ہو تو ہم کہتے ہی ہیں نا، جب بھی مرزا جی یا مرزا جی کے سہولت کاروں کو شوق پورا کرنا ہو اس موضوع پہ ہم سے بیٹھ کر بات کر لیں کہ اہل سنت کی کتابوں میں سنی شیعہ تناظروں میں کہاں فیکٹر لگا ہوا، ہماری مسلمہ کتابوں میں قرآن احادیث و آثار کے اندر کہاں فیکٹر لگے ہوئے، ہم سے بیٹھ کے بات کریں. یہ دیکھیں، یہ میرے ہاتھ میں شیعہ فقہ کی اصول اربعہ کی کتاب ہے تہذیب الاحکام، ابو جعفر محمد بن حسن توسی کی. اس کے صفحہ نمبر 490 پہ تفصیل احکام النکاح کے باب کے تحت حدیث نمبر 4696 ہے. سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کون؟ مولا علی. مولا علی جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرتے ہیں، حرم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم خیبر لحوم الحمر حمر اہلیتی و نکاح المتع. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ خیبر کے دن پالتو گدھے کے گوشت کو اور متع کو حرام قرار دیا. پالتو گدھے کے گوشت کو اور متع کو حرام قرار دیا. اب توسی آگے کہتے ہیں
فإن هذه الروایت ورد مورد التقیۃ والا ما یذهب الیہ مخالف الشیعہ والعلم حاصل لكل من سمع الاخبار ان من دین ائمتنا علیہ السلام اباحۃ المتعۃ فلا يحتاج الى الاطناب فیہ. شیعہ محدث و فقیہ محمد بن حسن توسی اس روایت کو جو کہ اہل سنت کی کتابوں میں صحیح بخاری کے اندر بھی ہے اور شیعہ کی حدیث کی کتابوں میں تہذیب الاحکام بھی ہے، اپنی کتاب میں باواسطہ مولا علی لکھتے ہیں، باواسطہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے متع کو حرام قرار دیا. لیکن وہ کہتے ہیں اس قسم کی جتنی بھی روایتیں ہیں وہ تقیہ پر محمول ہوں گی کہ جن کو ہمارے شیعہ نے مخالفوں کے خلاف استعمال کیا، یعنی تقیہ کرتے ہوئے. ٹھیک ہے، اور یہ بات ہم جانتے ہیں کہ جو کچھ روایات ہمارے ائمہ سے آئی ہیں وہ متع کے حلال ہونے پر دلیل ہیں، تو ہمیں اس قسم کی روایات کی طرف توجہ کرنے کی ضرورت. یہ ہوتا ہے سنی شیعہ فیکٹر کہ جہاں روایت آئی اپنے مسلک کے خلاف تو یہ نہیں کہ روایت ضعیف ہے، انہوں نے ڈائریکٹ محمد بن حسن توسی نے یہ بات کہی ہے روایت ہے ٹھیک ہے لیکن تقیہ پہ محمول ہے. یہ سیدنا علی نے بطور تقیہ کہہ دیا ہوگا یا ہمارے ائمہ نے بطور تقیہ کہہ دیا ہوگا کیونکہ ہمارے ائمہ سے تو متع کے جائز ہونے کے اقوال آئے ہیں، لہذا ہمیں اس قسم کی روایتوں کی طرف دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. تو کہاں لگے ہوئے ہیں فیکٹر؟ کہاں حدیثوں کو رد کیا جا رہا ہے؟ آ رہی ہے کچھ بات سمجھ میں یا نہیں؟ لیکن چونکہ سمجھیں ذرا بات کو، مرزا جی نے مشکوک کس کو بنانا تھا؟ اہل سنت کے منہج کو. تو یہی وجہ مرزا جی نے بڑے آرام سے ان پہ حملہ کر دیا. اچھا کہتے ہیں لیکن اللہ کا شکر ہے اہل حدیث مکتب فکر میں نے یہ خوبی دیکھی ہے کہ وہ امام مسلم کی جو حدیث ہے ان حدیثوں میں باب بھی باندھا ہے کہ سفر اور حضر دونوں میں نماز جمع کرنا جائز ہے. اہل حدیث جو ہے نا بغیر خوف بغیر بارش کے بھی نماز جمع کرنے کا قائل ہیں. اہل حدیثوں کے چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی، نہیں سمجھے؟ سننا ذرا بات کو. اور سنو، سب سے پہلے تو آپ ذرا دیکھیے گا غور طلب بات. اہل حدیث میں خوبی دیکھی ہے میں نے، کیا خوبی دیکھی ہے؟ اہل حدیث جو ہے نا وہ بغیر خوف بغیر بارش کی بھی نماز جمع کرنے قائل ہیں. سب سے پہلے تو آپ یہ سمجھے گا کہ اہل حدیث کا مسلک و منہج کیا ہے. ٹھیک ہے نا؟ یہ دیکھیے کہ اہل حدیث کا مسلک و منہج کیا ہے. یہ میرے ہاتھ میں مفتی و شیخ عبد المنان نور پوری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب احکام و مسائل، اس کی جلد نمبر 1 کے صفحہ نمبر 115 سے 117 تک بہت زبردست سوال جواب ہے. یہ ذرا سنیے گا. ایک شخص نے سوال پوچھا، صحیح مسلم کی یہی ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی روایت درج کی، اور درج کر کے وہ آگے کہتے ہیں اچھا ان احادیث سے ثابت ہوتا ہے کہ بغیر خوف سفر اور بارش کے نمازیں جمع کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو کیا ان احادیث سے استدلال کر کے نماز مغرب اور عشاء جمع کی جا سکتی ہیں؟ کیونکہ امت کی آسانی کے لیے ہے. دراصل ہم سارا دن کام کرتے ہیں فرنیچر کا اور رات کو اوور ٹائم کام کرنا ہوتا ہے، اور ٹائم رات 2:30 سے شروع ہوتا ہے اور رات کو یعنی کہ 1:30 سے شروع ہوتا ہے اور 2:30 بجے تک چلتا ہے. تو اگر یہ نمازیں نیند کا غلبہ وغیرہ ہو، ہم تو صبح سوتے ہیں 5 بجے تک جاگتے ہیں پھر صبح سوتے ہیں، اس لیے مذکورہ بالا احادیث سے استدلال کر کے کہ ہم رات یعنی کہ مغرب اور عشاء ملا کر پڑھ سکتے ہیں. تو وہ جواب دیتے ہیں کہ آپ نے صحیح مسلم سے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی ایک حدیث نقل فرمائی ہے جس میں حضر و امن کے اندر نماز جمع کرنے کا بیان ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری حیات طیبہ میں صرف ایک ہی دفعہ ایسا کیا اور آپ کا معمول وہی تھا جو صحیح بخاری و صحیح مسلم و سنن اربعہ اور دیگر کتب احادیث میں بیان ہوا ہے. پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس ایک واقعے میں نمازوں کو جمع فرمانا صرف صورتاً ہی تھا، حقیقتاً نہ تھا. چنانچہ اس حدیث کے الفاظ سنن نسائی کے اندر ہیں اس طرح کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما وہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینے میں 8 رکعت اکٹھی اور 7 رکعت اکٹھی پڑھیں. ظہر کو مؤخر کیا اور عصر کو جلدی کیا، مغرب کو مؤخر کیا اور عشاء کو جلدی کیا.
لہذا کوئی صاحب کبھی کبھار حضر و امن میں ظہر و عصر مغرب و عشاء میں سے پہلی کو آخر اور دوسری کو اول وقت پر پڑھ کر دونوں کو صورتاً جمع فرما لیں تو ان کا یہ عمل شرعاً درست ہوگا، البتہ عام معمول وہی رہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول رہا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے بھی اپنی طرف سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مذکورہ بالا ایک مرتبہ 2 نمازوں کو جمع کرنے کی غرض و غایت بیان کرتے ہوئے صرف حرج ہی کی نفی فرمائیے، اس کو فرض یا افضل قرار نہیں دیا۔ یہ اہل حدیث کا موقف ہے۔ اچھا سنیں، پھر مرزا جی نے کہا اسی ایک ہی پیرا کے اندر کہ امام مسلم کی جو حدیث ہے ان حدیثوں پہ باب بھی باندھا کہ سفر اور حضر میں دونوں نمازیں جمع کرنا جائز ہے۔ یہ میرے آدمی صحیح مسلم ہے، یہ امام نووی نے جو باب قائم کیا وہ ہے۔ کیا اس باب میں مائکروسکوپ لگانے سے بھی حضر کا لفظ مل رہا ہے؟ مرزا جی نے بڑی یعنی کہ باب کے اندر بھی تعریف کرتے ہوئے یہاں بھی مکاری کرتے ہوئے مرزا جی نے کہا کہ جو وہ صحیح مسلم میں باب بنا سفر اور حضر دونوں میں نماز جمع کرنا جائز۔ صحیح مسلم میں تو باب نہیں تھا، صحیح مسلم میں تو سفر کا باب تھا۔ کہتے ہیں کہ یعنی کہ یہ جو ہے وہ اہل حدیثوں کی خوبی ہے۔ اچھا جی، پھر ذرا یہ دیکھیے گا، اہل حدیث مرزا جی یہ اہل حدیثوں کے بارے میں جہاں اپنی مطلب کی بظاہر انہیں بات نظر آ رہی ہے نا کہ بھئی وہ مرزا جی کے مطابق کو عمل کرتا نظر آ رہا ہے، تو وہاں پر مرزا جی کہہ رہے ہیں اہل حدیث یہ خوبی ہے۔ سنی اور شیعہ کی نماز کے طریقے میں کوئی فرق نہیں ہے سوائے حنفی بھائیوں کے طریقے کے۔ 23 مارچ 2016 کو اپلوڈڈ اس ویڈیو میں مرزا جی ایک جگہ کہتے ہیں سب سے زیادہ مجھے غصہ آتا ہے اہل حدیثوں کے اوپر، کیونکہ بریلوی دیوبندی نے تو پہلے ہی ڈکلیئر کر دیا ہم تو اپنے بزرگوں بابوں کے پیچھے ہیں، اہل حدیث نام بھی حدیث لیں پھر بھی اپنے بابوں کے پیچھے سے چلیں، انہوں تے میں نہیں چھڑنا، انہوں نے تو میں نہیں چھڑنا، یعنی مرزا جی کہنے جا رہے ہیں ان کو تو میں نہیں چھوڑوں گا۔ ہم نے وہاں بھی کہا تھا پکڑ کے تو دیکھو ایک دفعہ، زندگی کی سب سے بڑی غلطی بولو گے تم کہ بہت بڑی غلطی میں نے اپنی زندگی کر لی، تم ایک دفعہ اہل حدیثوں کو پکڑو تو صحیح، انگلی پکڑو، جو تمہیں 11,000 واٹ کا جو کرنٹ دیں گے ہم۔ اب بھائی میرے نہیں سمجھے، مرزا جی تو پکڑتے بھی نہیں ہیں ہمیں، ٹھیک ہے۔ بہرحال کہتے ہیں کہ وہ بغیر خوف بغیر بارش کے نمازیں جمع کرنے کے قائل ہیں، البتہ وہ آپ کو نہیں بتاتے، خود سارے مزے لوٹتے ہیں، آپ کو اس لیے نہیں بتاتے کہ ایران اور سعودیہ کی ٹسل ہے، اور میں آپ کو ایک اوریجنل لطیفہ سناتا ہوں۔ اچھا آپ کو اس لیے ملتا ہے ایران اور سعودیہ کی ٹسل ہے؟ اچھا یہ کیا ہوا؟ یہ کیا ہوا؟ مطلب اہل حدیث نماز جمع کرتے ہیں لیکن بتاتے نہیں ہیں، کیوں؟ سعودی اور ایران کی ٹسل ہے۔ یہ کچھ اس طرح کی بات نہیں ہو گئی، چاند گول ہے۔ اچھا کیسے؟ چاول سفید ہے نا، وہ چاند کے گول ہونے کا چاول کے سفید ہونے سے کیا تعلق ہے؟ سعودی ایران اگر کوئی بھی سیاسی ان میں آپس میں ٹسل ہے، اس میں اہل حدیثوں اگر کوئی اہل حدیث نماز جمع کرتا ہے تو اس کو کیا تعلق ہے؟ اور اگر نہیں بتاتے، ایک بات مرزا جی اس کی وضاحت دیں گے، ہم مرزا جی کو ایسی وضاحت دیں گے کہ مرزا جی خوش ہو جائیں گے، نہیں سمجھے؟ کہتے ہیں اور میں آپ کو ایک اوریجنل لطیفہ سناتا ہوں، سمجھیں؟ کیا سنا رہے ہیں؟ اوریجنل لطیفہ۔ کون سنا رہے ہیں اوریجنل لطیفہ؟ سنا کون رہے ہیں؟ ذرا سنیے گا ذرا، یہ اوریجنل لطیفہ سنانے والا وہ آدمی ہے جو مسئلہ 157 پارٹ 2 کے اندر ایک جگہ کہتا ہے اس طریقے سے اگر جھوٹی سٹوری بنانی ہو تو میں بڑی فٹ قسم کی سٹوری بنا کے نا ایک فلم بنا سکتا ہوں۔ ہم نے وہاں بتایا تھا پنجابی میوزک ڈائریکٹر، وہ فلم ڈائریکٹر، سنیں ذرا بات کو۔ کہتے ہیں میں آپ کو ایک اوریجنل لطیفہ سناتا ہوں۔ ایک وہ لال رومال والے ہیں نا سعودیہ والے، بغیر نام لیے نیو پالیسی ہے اکیڈمی کے تحت،
اکیڈمی کی نیو پالیسی. اب میرے یہ اکیڈمی کی نیو پالیسی نہیں, سچ بتاؤ ایران کی جو تمہیں پالیسی آئی ہے, ایسے بولو ڈائریکٹ. سعودی ایران ٹسل میں اہل حدیثوں کو تم سعودی کی طرف کھڑے ہو کر ہوگے نا, ایران کی طرف تو نہیں, تو پھر تم کدھر کھڑے ہوگے؟ یہ مسئلے بتا کے تم کدھر کھڑے ہوگے؟ ایران کی طرف. تو پالیسی کہاں سے آئی؟ بیٹا نام نہیں لینا, بیٹا بڑا پنگا نہیں لینا. تو نام لے گا, بڑا پنگا کرے گا, وہ سیدھا تیرے دروازے پہنچ جائے گا. پھر تو کنڈی لگا لے گا, کنڈی لگا کے اندر جا کے تو کسی ٹیبل کے نیچے گھس جائے گا. تجھے نکالنے والے نکال رہے ہوں گے, تو کہہ دے گا جا کے کہہ دو مرزا فوت ہو گیا. مغرب کے بعد جنازہ ہے, اس میں آ جائے گا. اکیڈمی کی نیو پالیسی کے تحت, لیکن میں نے اس پالیسی کے اندر بھی ہیلا نکال لیا ہوا ہے. میں نے اس پالیسی کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے مومن کا وصف جو بیان کیا ہے نا قرآن کے اندر, متقی مومن کا جو وصف بیان کیا ہے وہ یہ, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا. اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سیدھی بات کیا کرو. متقی جو مومن ہے نا, اس کا وظیفہ ہے سیدھی بات کرنا. اور مرزا جی کے شکار عام طور پہ ایسے لوگ ہوتے ہیں. ایک تو مرزا جی کے شکار رافضی و نیم رافضی طبقہ ہے, اور ایک اگر مرزا جی کا کچھ سادہ لوگ قسم کا اگر کوئی مرزا جی کا شکار آدمی نظر آ رہا ہوگا نا, وہ یہ قولوا قولا سدیدا والا ہوتا ہے. لیکن مرزا جی یہ والا نہیں ہوتا. مرزا جی پتہ کون سا والا ہے؟ یحرفون الکلم عن مواضعہ, کہ اللہ رب العزت نے جو یہود کا ذکر کیا نا کہ یہ نصیحت کی باتوں کو اپنی جگہ سے پھیر دیتے ہیں. تو سنو ذرا بات کو. مرزا جی نے کہا نا وہ جو اکیڈمی کی نیو پالیسی ہے, لیکن میں نے اس کے اندر بھی ہیلا کیا کرا ہے. اچھا جی, مرزا جی پبلک کوشچن اینڈ آنسر سیشن اینڈ میٹنگ آف سنڈے ود انجینئر محمد علی مرزا 26 دسمبر 2021, مسئلہ نمبر 23. اس عنوان کے تحت مرزا جی وہ کہتے ہیں, پنکچر لگانے والا, ایئر کنڈیشن فٹ کرنے والا, وہ موچی جو جوتیاں گانٹ رہا ہے اور آپ کے مشوروں کو کوموڈیٹ کر رہا ہے, وہ ان مولویوں سے بہتر ہے کم از کم کتے کی طرح پڑھتا تو نہیں ہے. کتے کی طرح سنو ذرا بات. اور اسی ویڈیو میں مرزا جی نے کہا تو سر یہ تو مولویوں کے بارے میں یہ ان گدھوں کے مانند ہیں, ان کے شو کے شو میں کتابیں پڑھی ہوئی ہیں. مولوی کہہ کر مرزا جی علماء کو مخاطب کر رہے ہیں اور ان کو کتوں اور گدھوں سے تشبیہ دے رہے ہیں. اچھا پھر سمجھے گا ذرا بات کو. مرزا جی کہتے ہیں کفایت اللہ سنابلی تو جو ہے نا, میں نے اس کو نام دیا شاہ جی, یہ ڈاکٹر طاہر القادری اہل حدیثوں میں جو ناسبی طبقہ اس کا, یہ جتنی باطل تعویلات کرتا ہے, یہ اسٹوریاں بناتا ہے, تو یہ بالکل باطل اسٹوریاں گھڑتا ہے, اور اس میں نا پھر ایک بلو پرنٹ بنا کے اس میں رنگ بھرنے شروع کر دیتا ہے. میں اب کفایت اللہ سنابلی سے جو ہے مخاطب ہو کے اس کو میں پھکی دینے لگا ہوں کہ تو جس طریقے سے اسٹوریاں گھڑ رہا ہے اور اہل حدیث کے منہج کو بدنام کر رہا ہے, اہل حدیثوں کو بھی چاہیے اس بندے کو جوتیاں مار کے نا اپنے مسلک سے باہر نکالیں. ہم نے ان تمام مقامات پہ مرزا جی کو وہ جواب دیا ہے کہ مرزا جی اور مرزا جی کی نسلوں کے ہم نے روحیں فنا کر دی ہیں اللہ کے کرم سے. اس وقت صرف بتانا مقصود یہ ہے, اکیڈمی کی پالیسی کیا تھی؟ نام نہیں لینا تھا, نام نہیں لینا تھا. میں نے ہیلا نکال لیا ہے. مرزا جی نے باقاعدہ نام لے کے علماء اہل حدیث کے اوپر تان کیا ہے. یہ دیگر علماء پہ مرزا جی نے تان کیا ہے. کبھی مرزا جی نے یک لخت اگر ایک دفعہ میں کہا ہے نا, تو باقاعدہ کتوں اور گدھوں سے مرزا جی نے تشبیہ دی ہے. اس کے بعد مرزا جی کہتے ہیں میں اتنے اشارے چھوڑوں گا کہ پتہ چل جائے, وہ جو لال رومال والے ہیں نا سعودی والے, ان کے ایک بڑے بھائی ہیں جن کی اسلام آباد میں مسجد ہے. ان کے بڑے بھائی تو 2008 کی بات ہے, جب یہ فتنہ عالمی نہیں تھا, لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھا. یہ مرزا جی نے اپنی طرف اشارہ کیا تھا. 2008 کی بات ہے جب یہ فتنہ, یہ اکیڈمی والا مرزا جی نے اپنے اکیڈمی کی طرف اشارہ کیا ہے کہ یہ فتنہ عالمی نہیں تھا, لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھا. فتنہ عربی والا, پنجابی والا نہیں. فتنہ عربی والا, پنجابی والا.
اچھا ہم کہہ رہے ہیں مرزا جی ایسے ہی، بالکل ایسے ہی، ٹھیک ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے، یہ عربی والا فتنہ نہیں ہے، پنجابی والا ہے. تو مسئلہ 157 پارٹ 2 میں مرزا جی ایک جگہ کہتے ہیں اس لیے فتنہ میں ہوں نا، تو اسی لیے مجھے بڑا فتنہ سمجھتے ہیں نا. تو مرزا جی وہاں وہ عربی والا تھا، پنجابی والا. بات یہ ہے کہ فتنہ اپنے فتنہ ہونے کا خود اقرار کرتا ہے کہ یہ پوری اکیڈمی فتنہ ہے. کہتے ہیں یہ 2008 کی بات ہے، جب یہ فتنہ عالمی نہیں تھا، لوگوں کو پتہ نہیں تھا فتنہ عربی والا پنجابی والا نہیں. تو میں ان سے ملنے کے لیے گیا، ان کو تو پتہ نہیں تھا یہ تو انجینئر صاحب ہے. یہ کون ہے؟ ان کو پتہ ہی نہیں تھا یہ انجینئر صاحب ہے. اب آپ ذرا اپنے منہ میاں مٹھو بننے کی مثال ملاحظہ کریں. اور مرزا جی ایسے ہی ہے. اپنے لیے مسئلہ 157 پارٹ 1 میں ایک جگہ مرزا جی نے کہا اکثر لوگ مجھے کہتے ہیں کہ جی اب آپ خود اتنا بڑا آئیکن بن چکے ہیں، حالانکہ میں نہیں سمجھتا. وہ کہتے ہیں کہ آپ ہمیں ریفرنس کے بغیر بتایا کریں آپ کا موقف کیا ہے اس مسئلے میں. تو میں نے اسی بت پرستی کو تو توڑا ہے. لوگ مجھے کیا سمجھتے ہیں؟ آئیکن. آپ خود اتنا بڑا، یعنی آپ جو نا آپ ہمیں بغیر ریفرنس کے بتا دیا کریں. نہیں سمجھے؟ اتنا بڑا آئیکن آپ بن چکے ہیں. تو اس لیے میں ان کو پتہ نہیں تھا انجینئر صاحب ہیں، خود ہی اپنے منہ صاحب. اچھا نہیں تھوڑا سا غلط، صاحبہ کہتے ہیں. کیونکہ ان دنوں ویڈیوز بھی میری اس طریقے سے یوٹیوب پر آئی ہوئی نہیں تھیں، دکان میری کھلی نہیں تھی. 2009 اور 10 میں آنا شروع ہوئی تو میں ان کی مسجد میں ملنے چلا گیا، ملاقات ہوئی، تھوڑی گپ شپ ہوئی. مغرب کی نماز میں نے پڑھی تو میں نے کہا جی میں نے ایک مسئلہ آپ سے ڈسکس کرنا ہے. میں بھی نئے نئے ہی اسٹڈی کر رہا ہوں. جب میں اہل حدیث کے ذرا قریب ہوا تھا، یہ ذرا ذہن میں رکھنا، میں ذرا اہل حدیث کے قریب ہوا تھا. میں ذرا اہل حدیث کے قریب ہوا تھا. بھائی ذہن میں رہے گا، بھائی ذہن میں رہے گا. اب بتاؤ یار، یہاں سے جاگتے رہنا ہے. رسیاں ہی دکھیں گی، سانپ ہوں گی نہیں. تو آپ مجھے بتائیں کہ نمازیں بغیر خوف، بغیر بارش کے، سفر کے بھی بغیر جمع ہو سکتی ہیں؟ کہتا نہیں جی حرام ہے. کہتا ہے نہیں جی یہ حرام ہے. تو میں نے کہا کیوں؟ وہ کہتے ہیں تو رافضیوں کا طریقہ ہے، شیعہ کا طریقہ ہے. تو میں نے ان کو کہا کہ صحیح مسلم میں اوپر تلے 10 احادیث ہیں، امام نووی نے باب باندھا ہے کہ سفر اور حضر دونوں میں نمازیں جمع ہو سکتی ہیں. تو ہم اہل حدیث یعنی اس وقت ہم بھی تھے، تو ہم اہل حدیث یعنی اس وقت ہم بھی تھے نا، تو ہم اہل حدیث یعنی اس وقت تو ہم بھی اہل حدیث تھے نا. یہ اپنی عوام کو بتا رہا ہے. کتنی دیر میں؟ 2 سے 4 سیکنڈ میں. پہلے کیا کہا ہے؟ میں بھی نئے نئے اسٹڈی کر رہا تھا، میں اہل حدیث کے ذرا قریب ہوا تھا. 4-5 سیکنڈ پہلے کہاں ہوا تھا؟ قریب ہوا تھا. 4-5 سیکنڈ بعد کیا ہو چکا ہے؟ ہم تو پہلے دن سے بولتے ہیں اہل حدیث ہونا تو خیر دیگر بات ہے. مرزا جی کسی وقت میں بھی سنی نہیں تھے. مرزا جی کسی وقت میں بھی سنی نہیں تھے، کبھی بھی نہیں تھے. سمجھ رہے ہیں بات کو یا نہیں؟ مرزا جی بدعتی تھے، بدعت میں ترقی کر کے رافضیت، اور اب رافضیت میں ترقی کر کے انکار حدیث کی طرف جا رہے ہیں. سنیں ذرا بات. وہ جی تو ہمیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ان سے گفتگو کرتے ہوئے تو ہم اہل حدیث یعنی اس وقت ہم بھی تھے نا اس وقت. اور جب کہ مرزا جی نے مسئلہ 157 پارٹ 1 میں ایک جگہ تو کمال کر دیا کہ مرزا جی نے یہ کہا میں اہل حدیث فرقے کو نہیں مانتا، نہ اہل سنت فرقے کو. میں نہ اہل حدیث فرقے کو مانتا ہوں نہ. تو اسی لیے ہم کہتے ہیں مرزا جی کبھی اہل سنت بھی نہیں تھے. سنیں ذرا بات کو. کہتے ہیں یہ زمانے کی بات نہیں ہے کہ جب ہم جھوم کے کہا کرتے تھے کہ نہ میں وہابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی. تو علمی کتابی انہی لوگوں نے ہی ہمیں بنایا نا. مرزا جی نہیں، وہ جو تمہیں اندھیرے میں کچھ ٹکرائے تھے نا بندے، جو تمہیں سائیڈ میں لے گئے تھے. غلط نہیں سمجھنا، بعض مرتبہ اندھیرے میں جو لوگ ٹکرا جاتے ہیں وہ بعض مرتبہ ذہن سازی کے لیے بھی ادھر ادھر لے جاتے ہیں، نہیں سمجھے؟ تو وہ جو تمہیں اندھیرے میں بندے ٹکرا گئے تھے نا، اور جو تمہیں سائیڈ میں لے گئے تھے، تو انہوں نے تمہیں بنایا اہل کتابی، علمی کتابی نہیں. کیا بنایا؟ سمجھ تو آپ گئے ہوں گے، بڑے والے اہل کتابی، بڑے والے قدیم والے. تو میں نے کہا جی ہم اہل حدیث ہیں، تو اہل حدیث کا تو مطلب حدیث کو دیکھے گا.
تو وہ کہتے ہیں نہیں، وہ کرتے ہیں تو کوئی نہ کوئی وجہ ضرور ہونی چاہیے. تو میں نے کہا یہ تو بڑی عجیب بات ہے، آپ لوگ حدیث پہ بھی چلتے ہیں. پھر میں نے مسلم شریف میں نے ان کو ایمفیسائز کیا، تو مجھے کہتے ہیں انجینئر صاحب آپس کی بات ہے، میں بھی نمازیں جمع کر لیتا ہوں. ٹیچر، اچھا ایک منٹ رکیں، یہاں سے میں روک کے آپ کو ایک بات بتاتا ہوں. ہمارے اسلام آباد میں وہ مولوی ہوتے ہیں، وہ لال رومال والوں کے بھائی ہیں، وہ فلاں ہیں، میں ان کے پاس مسجد میں گیا، یہ 2008 کی بات ہے، فلاں سب ہو گیا. غور کرو ایک بات کو، اس کا مطلب یہ ہے مرزا جی باہر جاتے ہیں، لوگوں سے ملتے ہیں، ہے نا. ابھی ہم نے پڑھا نا جواد نقوی صاحب سے بھی ملنے گئے تھے، ان والے مولوی صاحب سے ملنے کا، مرزا جی کی زبانی بات کر رہا ہوں، وہ تو ابھی میں آگے بتاؤں گا یہ کون ہے. سنو ذرا بات. مرزا جی شیخ ابو یحییٰ نور پوری صاحب سے نہیں ملتے، عتیق الرحمن علوی صاحب سے نہیں ملتے، مفتی طارق مسعود صاحب سے نہیں ملتے. اور ہم تو کسی کھیت کی مولی نہیں، ہم تو وہ والی مولی ہیں کہ مرزا جی کھا لیں تو مرچوں کا ذائقہ آئے گا. کچھ بات آ رہی ہے سمجھ میں یا نہیں؟ باہر سنیں گا ذرا بات کو. سب سے مل رہے ہیں مرزا جی، ہم سے نہیں مل رہے ہیں. ان کو ایمفیسائز کر رہے ہو، کوئی ہم کو بھی ایمفیسائز کر لو، بلکہ ہمارے ساتھ تو ایکسرسائز کر لو اچھی والی. نہیں سمجھے کچھ بات؟ کہتے ہیں مجھے کہتے ہیں انجینئر صاحب آپس کی بات ہے، میں بھی نمازیں جمع کر لیتا ہوں. آگے یہ سنیں کیوں کرتا ہوں، وہ اس سے بھی مزے کی بات ہے، اس سے بھی مزے کی بات. وہ کہتے ہیں میری بیوی جو ہے نا یہ ظہر کے وقت شاپنگ کے لیے نکلتی ہے، عشاء کر دیتی ہے، میں پھر کیا کرتا ہوں ظہر کی نماز پڑھائی، پھر کمرے میں جا کر بیوی کو پیچھے کھڑا کر کے عصر ساتھ ہی پڑھ لیتے ہیں، پھر آرام سے جا کر ہم شاپنگ کرتے ہیں، تو مغرب کے ٹائم واپس آتے ہیں. یعنی خود سارے مزے لوٹ رہے ہیں لیکن آپ سے چھین رہے ہیں. ہو گیا بھائی؟ مرزا جی دیکھو یہ یاد رکھنا، ہم بھی بعض دفعہ نا مرزا جی کو ان کے گھر تک لے جاتے ہیں، بہت سارے ہمارے بھائی ناراض آتے کہتے یار یہ تم ایسے کیا کرتے ہو. تو یہ یاد رکھنا مرزا جی نے بھی چار دیواری میں کسی کی بیوی کا ذکر لائیو لوگوں کے سامنے کیا ہے. یہ ذہن میں رکھیے گا آپ بات کو، کہ کل کو وہ لوگ ہمیں مورد الزام نہ ٹھہرائیں کہ اس جہلم ارادہ کی تم چوڑیاں توڑ کیوں دیتے ہو. ٹھیک ہے. اچھا اب یہ تھے سید طیب الرحمن زیدی صاحب، یہ تھے فضیلت الشیخ سید طیب الرحمن زیدی صاحب. ان کے اپنے آفیشیل چینل سید طیب الرحمن کے نام سے یوٹیوب چینل پہ انہوں نے انجینئر مرزا علی جہلمی کے جھوٹے الزامات کا جواب کے عنوان سے پورا ویڈیو کلپ اپلوڈ کیا ہے، جس میں صرف ایک جملہ میں آپ کو بتاتا ہوں، جو حضرات سننا چاہیں وہ جا کے اس چینل کے اوپر یعنی مرزا کے اس الزام کا، اس یعنی کہ دھوکے بازی کا وہ جواب وہاں پورا سن سکتے ہیں. صرف ایک چھوٹی سی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ مرزا جی نے کہا میں ان سے ملنے گیا تھا، تو سید طیب الرحمن صاحب نے وہاں یہ بات کہی ہے کہ ہم مرزا جی سے ان کی اکیڈمی میں ملنا چاہتے ہیں. اس کے بعد مرزا جی ہمارے سامنے بیٹھ کے یہ بات ثابت کر دیں. مرزا جی نے آج تک اس کا جواب دیا؟ کچھ بات سمجھ رہے ہیں نہیں بھائی؟ تو پہلے تو جا کے ان کی مسجد میں مل کے آ گیا تھا نا، اب تو وہ تیری اکیڈمی میں آنے کو تیار ہیں، تب تو کیوں نہیں مل رہا؟ سمجھ میں آئی؟ کیونکہ جو دوسروں کی بیویوں کا ذکر کرتے ہوئے جھوٹ بولا تھا، پتہ تھا اس بات کا کہ جب آمنا سامنا ہوا تو میں اپنی ہی عوام کے سامنے بہت زیادہ ذلیل ہو جاؤں گا. اچھا کہہ رہے ہیں تو اس کے پیچھے کیا محبت ہے؟ فرقے کی، یعنی دین کے ساتھ تو کوئی محبت نہیں ہے نا. تو ہمیں یعنی اپنے علماء کے ہاتھ لگے ہیں تو یہ ہم یعنی انہوں نے خود ٹھڈے مار مار کے ہمیں یہاں تک پہنچایا ہے. تو ہمیں یہ بات سمجھ میں آ گئی ہے کہ فرقہ واریت کتنی بڑی لعنت ہے. مرزا جی کو ٹھڈے ہی تو نہیں پڑے تھے. مرزا جی کو اب معذرت کے ساتھ یہ ٹھڈے وہ نہیں کہ مرزا جی کے سوال یا اعتراض کرنے پہ یا اس طرح کی ویڈیو کلپ بنانے پہ ٹھڈے مارے، نہیں، خدا نہ خواستہ ہم یہ بات نہیں کر رہے. ٹھڈے سے مراد بچپن میں ٹھڈے ابا کے ہاتھ کے، وہ ابا بھائیوں کے ہاتھ کا پڑ جاتا ہے نا ذرا شروع کے اندر کچھ اچھے سے کچھ، تو یہ جو یہ غلط صحبت میں رہ کے انہوں نے اپنی جوانی برباد کر لی. ایسا نہیں ہوتا. کچھ بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ بہرحال کہتے ہیں فرقہ واریت کتنی بڑی لعنت ہے، خود ساری فیسلٹیز اویل کرتے ہیں، دوسروں کو وہی کہانی بتاتے ہیں جو دوسرے مکتب فکر سے کے یعنی اگینسٹ ہوتی ہے. دیکھیں ذرا میری ایک بات کو یہاں سے سمجھیے گا. فرض کریں کہ یہ فیسلٹی تھی،
تو مجھے بتائیں ذرا اس بات کو، اور یہ فیسلٹی شریعت میں موجود تھی اگر، تو ذرا مجھے ایک بات بتائیں، اس فیسلٹی کے بتانے کے نتیجے میں کتنی بڑی تعداد میں لوگ اہل حدیثوں کی طرف آتے نا، کہ اہل حدیث نمازوں میں یہ فیسلٹی دے رہے ہیں، آتے نا لوگ اس مسئلے میں اہل حدیثوں کی طرف۔ لیکن کیا ایسی بات ہے کہ اہل حدیثوں نے اس فیسلٹی کو بتا کر لوگوں کو اپنی طرف بلانے کی بجائے بقول مرزا جی کے شیعہ تعصب میں اس مسئلے کو چھپانا بہتر سمجھا؟ فائدہ کس میں تھا؟ شیعہ تعصب میں یہ مسئلہ بتا کے، یہ سہولت، یہ فیسلٹی بتا کے لوگوں کو اپنی طرف بلانے میں۔ ظاہر ہے ایک سلیم الفطرہ عقل صحیح رکھنے والا آدمی یہی کہے گا کہ بھائی اگر یہ مسئلہ تھا تو یہ لوگوں کو بتانے میں ہی اہل حدیثوں کا فائدہ ہے اس میں، اگر بظاہر دیکھا جائے تو۔ لیکن بات سیدھی سی ہے، مسئلہ فیسلٹی کا نہیں ہے، مسئلہ اللہ کے ڈر کا ہے۔ ایک مسئلہ جو شریعت میں ثابت ہی نہیں ہے، اللہ رب العزت قرآن پاک کے اندر اپنے نبی کو مخاطب کر کے کہتا ہے، یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک، اے نبی تو اپنے اوپر کوئی چیز حرام نہیں کر سکتا جو اللہ نے حلال کی ہے۔ تو اسی کا منطقی نتیجہ یہ ہے کہ کوئی چیز حلال نہیں کر سکتے کہ جو اللہ نے حرام کی ہے۔ تقویٰ اس چیز کو مانے، جب ایک چیز کا شریعت میں جس طرح جواز آیا اس طرح عمل کرنا ہے، جو جس طرح جواز ہی نہیں آیا اس طریقے سے اس کو بیان کیا جائے، اور آدمی کو اپنی قبر کی فکر تک نہ ہو، اور آدمی یہ کہہ رہا ہو کہ جی خود ساری فیسلٹیز اویل کر رہے ہیں۔ اچھا جی سنیں، کہتے ہیں چاہے وہ اس کا ثبوت، اب ان علماء سے آپ یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ان علماء کے ساتھ ہم بیٹھ کے کوئی بات کر سکتے ہیں جو نجی محفلوں میں اور ہیں، پبلک میں اور ہیں، پھر اپنی پبلک میں اور ہیں، دوسرے مکتب فکر کی پبلک میں اور ہیں۔ آپ کو پتہ پنڈی کے ایک مفتی نے کتنا ہنگامہ کھڑا کیا؟ اچھا سنیں ذرا بات، یہ ذرا سمجھے، یعنی کہ اس جگہ اور ہیں، اس جگہ اور ہیں، اس جگہ اور ہیں، اس جگہ اور ہیں۔ اچھا دیکھیں، یہ مرزا جی ہیں، میں بغیر کوئی بھائی اگر کہے گا میں حوالہ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے، یہ مرزا جی ہیں جو کبھی کہتے ہیں کہ ہم ان لوگوں کی طرح نہیں ہیں جو یزید کو آڑ بنا کر سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ طعن و تشنیع کرتے ہیں۔ ہم سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے یہی بات کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے جو غلط اجتہادات تھے اللہ رب العزت ان سے درگزر فرمائے۔ ایک مرزا صاحب یہ تھے، اور ایک مرزا صاحب وہ ہوئے بعد میں کہ مرزا صاحب نے یہ بات کہی کہ اب تو جب حدیث عمار پتہ لگی، اب تو اپنی ہٹ درمی سے باز آ جانا چاہیے تھا۔ یہ ہٹ دھرم کس کو کہا ہے مرزا جی نے؟ میں نے وہاں بتایا تھا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، نعوذ باللہ۔ ایک طرف آپ نے کہا کہ جی یزید وہ دروازہ ہے کہ جس کو کھول کر معاویہ رضی اللہ عنہ پہ طعن و تشنیع کی جاتی ہے، دوسری طرف مرزا نے بھی وہی حرکت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کی۔ کبھی آپ کچھ ہوتے ہیں اور کبھی کچھ ہوتے ہیں، سمجھے گا ذرا بات۔ کہتے ہیں کہ پنڈی کے ایک مفتی نے کتنا ہنگامہ کھڑا کیا سلمان تاثیر والے مسئلے میں، ایک بندے کو برین واشنگ کر کے اس نے ایکسٹرا جوڈیشنلی کلنگ کروائی سلمان تاثیر کی، اور باقاعدہ اس کی تقریریں موجود ہیں۔ فخریہ کہتا ہے جب وہ یہ کیس کورٹ میں چلا ہے، اس نے ایفیڈیوٹ لکھ دیا ہے کہ نہیں میرا تو تعلق ہی نہیں ہے اس کے ساتھ، سر میرا تو تعلق، یہ کس کی طرف مرزا کا اشارہ ہم اچھی طرح جانتے ہیں، لیکن ہمارا بھی یہ مسئلہ نہیں ہے۔ سر جن کا عشق رسول ایک تھپڑ اور ایک کوڑے کی مار ہو، آپ ان سے ایکسپیکٹ کریں گے کہ وہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب کو کہتے ہیں کہ آؤ جی مناظرہ کریں؟ مرزا جی اپنے لیے کیا کہہ رہے ہیں کہ سر جی جن کا عشق رسول ایک تھپڑ اور ایک کوڑے کی مار ہو، آپ ان سے ایکسپیکٹ کریں گے کہ وہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب کو کہتے ہیں کہ آؤ جی مناظرہ کریں؟ مرزا جی اپنے لیے کیا کہہ رہے ہیں؟ مرزا صاحب ہیں۔ ان کا عشق کس چیز کی مار ہے؟ ایک تھپڑ اور ایک کوڑے کی، اور آپ کا؟ آپ تو گردن کٹانے کی تیار ہوں گے نا، باہر نہیں آتے اکیڈمی سے باہر۔ یقین کریں کڑک مرغی اپنے انڈوں پہ بیٹھی ہوتی ہے، وہ دانا کھانے باہر آ جاتی ہے انڈوں میں چھوڑ کے، یہ اس کڑک مرغی سے کیا گزرا ہے، ایسا کڑک ہو کے بیٹھا ہوا ہے۔ سنیں ذرا بات، کہنا او تواڈے ول کی مناظرہ کریے، نہ تسی دین دے نہ دنیا دے، تو یہ لوگ تو اپنے موقف بدلتے رہتے ہیں، یہ لوگ اپنا موقف۔ مرزا جی کہتے ہیں، سنیں گا ذرا بات کو،
سنی اور شیعہ کی نماز کے طریقے میں کوئی فرق نہیں ہے سوائے حنفی بھائیوں کے طریقے کے. 23 مارچ 2016 کے اپلوڈڈ اپنے کلپ میں مرزا جی کہتے ہیں اور ویسے میں نے جب سے یہ حدیث پڑھی ہے نا اس کے بعد میں نے پھر کبھی کبھار پہلے میں ایک وطر پڑھتا تھا, ہن میں کدی ایک وطر نہیں پڑھیا, ہن تے میں پڑھنا ہی نہیں ہے. نہیں سمجھے ہو کچھ بات کو؟ اچھا یہ 130 مسئلہ نماز وطر کے 8 سنت طریقے اور صحیح فقہی احکام و مسائل 3 علمی پوائنٹس میں بھی یہ مسئلہ موجود ہے. مرزا جی نے بات کہہ رکھی ہے. تواڈے ول کی مناظرہ کریے نا تسی نہ دین دے نہ دنیا, تو یہ لوگ تو اپنا موقف بدلتے رہتے ہیں. تو مرزا جی موقف تو آپ بھی بدلتے رہتے ہیں. پہلے آپ ایک رکعت وطر پڑھتے تھے, معاویہ دشمنی میں آپ نے ایک رکعت وطر پڑھنا بند کر دیا, موقف تو آپ نے بدلا. اب کیا آپ کی حیثیت و اوقات کیا سمجھیں ہم, کیونکہ موقف بدلنے والے سے مناظرہ. لیکن ہم تو رادھا کے ساتھ ہر کیفیت میں کھڑے ہیں. کہتے ہیں ہم تو الحمدللہ سچی بات کر رہے ہیں, ہم تو الحمدللہ یقین کریں اگر مطلب یعنی آسمان بھی ہل گیا ہوگا یہ بات سنیں, ہم تو یہ اگر سچی بات کرنے لگے تو پھر سمجھ لو اس کا مطلب موت کا فرشتہ آگے سر پہ کھڑا ہو گیا ہے, اس کے منہ سے سچ نکل رہا ہے. ورنہ یہ آدمی اور سچ, یہ آگ اور پانی, مشرق اور مغرب, سفید اور کالا تو ہو سکتا ہے, مردا اور سچ ایک جگہ ہو سکتا نہیں. سنی شیعہ بھائی بھائی ہو سکتے ہیں, مرزا سچ بول سکتا ہے. کہ نمازیں جمع کرنے کے بارے میں سفر میں تو آپ بغیر کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے, وہ تو سنت ہے. بخاری مسلم میں درجنوں احادیث سفر کے علاوہ بھی نمازیں جمع کر سکتے ہیں. بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ جو لوگ اچھا بخاری مسلم میں درجنوں احادیث سفر کے علاوہ نمازیں جمع کرنے کی, کالا جھوٹ بولا ہے مرزا نے. یہ بخاری مسلم میں درجنوں احادیث ہیں. درجنوں کا مطلب کہ اگر اردو والا بھی مانا جائے جمع تو اردو کا جمع بھی 2 پہ طلاق کرتا ہے, تو اس صورت میں درجن کا جمع 24, درجن 1 12 جمع 24, تو اس کا مطلب 24 احادیث حضر میں, بخاری مسلم میں 24 احادیث حضر میں نماز جمع کرنے کی ہوگی. پڑھی ہے کہ ابن عباس علی, اس کی بھی وضاحت میں نے آپ بھائیوں کے سامنے ابھی رکھی ہے. اور ایک آخری اس میں بات باقی ہے جو انشاءاللہ اینڈ میں ہم بطور تحقیق سب بھائیوں کے لیے انشاءاللہ پیش کریں گے. کہتے ہیں بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ جو لوگ غیر ملکوں میں وہ یعنی وہ سب ویز کے اندر ٹریول کرتے ہیں, ان کے ٹریولنگ کا طریقہ کا تقریباً 20 کلومیٹر سے زیادہ بن جاتا ہے, کیونکہ 3 فرسخ کا ذکر ہے نا, دا 3 نوٹیکل مائلز, تو 20 کلومیٹر آلموسٹ بنتا ہے شہر سے نکلنے کے باہر. تو وہ نمازوں کو جمع کریں, قصر بھی کریں, یعنی ظہر کے 2 پڑھیں, 2 عصر کے پڑھیں, تو نماز قضا ہو ہی نہیں سکتی. ٹھیک ہے. اچھا مرزا جی اپنی فقہ کی کتاب لکھ لو نا, فتاوی پلمبریا, فتاوی جہلمیہ ہیں, یہ کتاب لکھ لو. 30 35 40 50 100 200 300 400 500 جتنی جلدوں میں بھی تمہیں لکھنی ہے. بلکہ لکھنی کیا, تمہیں لکھنا کہاں آتا ہوگا, تم وہ لکھوا لو انڈیا والے وسیم بھائی سے, فیصل بھائی سے لکھوا لو, ہے نا, بات آ رہی سمجھ میں. اور اس میں آپ سارے چوچلے نکال دو ہیں. بلکہ میں تو کہتا ہوں, کون کہتا ہوں میں, کون ہو تم, کیا اوقات ہے تمہاری کہ تم کہتے ہو, حیثیت ہے تمہاری, حدیث پڑھ سکتے ہو اس مسئلے میں, نہیں تو تمہاری کون سنے گا, تمہاری تو گھر میں کوئی نہیں سنتا. نہیں سمجھے. اچھا ایک شخص نے سوال کیا, اچھا علی بھائی اس زمرے میں عرض کر دوں ایک حدیث وہ بھی بیان کر دیجیے جس میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ جب مجلس کر رہے تھے تو ایک بندے نے بار بار نماز کا, اب مرزا جی نے روک کے کہا جا دیکھو نا مینو چھڑ دیو تسی, مینو چھیڑ دیو تسی, ہاں پھر میں چھیڑوں. نہیں سمجھے. اب دیکھو مرزا جی خود اپنے لیے ایسے جملے بول دیتے ہیں, پھر ہمارا تو بٹن دبا دیتے ہیں نا مرزا جی. سنیں ذرا, اب اس نے بات پوری کی بھی نہیں ہے, اس نے بات, پھر مرزا جی کہتے ہیں پلانٹڈ نہیں ہوتا, اس نے پوری بات کی بھی نہیں ہے. کہتا ہے مرزا جی کہتے ہیں دیکھو نا مینو چھیڑ دیو تسی. چلو عرض کر دیتا ہوں, اس حدیث میں ہے کہ جو صحیح مسلم شریف میں اوپر تلے 10 حدیث ان میں ایک یہ ہے کہ عبداللہ ابن عباس عصر کے وقت یعنی اپنے اسٹوڈنٹس کو لے کر بیٹھے ہیں, مغرب کی اذان ہو گئی تو مغرب کا ٹائم داخل ہو گیا, تو ایک سنی کھڑا ہو گیا, ایک سنی کھڑا ہو گیا. وہاں شیعہ کو تو کوئی مسئلہ نہیں تھا, ایک سنی کھڑا ہو گیا, آ کر نماز کا ٹائم ہو گیا, ذرا نماز تو پڑھا دیں.
ایک سنی آ کر کھڑا ہو گیا اور کہا نماز کا ٹائم ہو گیا, نماز تو پڑھا دیں. تب عبداللہ بن عباس نے انہیں کہا بیٹھ جاؤ. تھوڑی دیر بعد پھر وہ کھڑا ہو گیا. مطلب وہ یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ آپ کہیں رافضی تو نہیں ہو گئے آج کے دور میں, آپ کو ایران سے کوئی یعنی ایران کے ٹکڑوں پہ تو نہیں پل رہے آپ آج کل. تو ایک دو بار تو ابن عباس نے اگنور کیا, پھر ابن عباس کو غصہ آیا, انہوں نے کہا تیری ماں تجھے روئے یعنی مر جائے تو. اصل مطلب یہ ہے ماں کب روتی ہے, جب بچہ مر جائے. تو ٹٹ پیڑ گیا, یہ محاورہ تھا کہ تو مجھے سنت سکھائے گا. یہ سن لیا آپ نے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بغیر خوف کے, بغیر بارش کے مدینہ شریف میں زور اور اثر کی نمازیں جمع کروائیں اور مغرب اور عشاء کی. اگر میں ابھی نماز نہیں پڑھ رہا, مراد یہ ہے تو میں جمع کروں گا. تو بار بار کہہ رہا ہے نماز, پھر بھی تسلی نہیں ہوئی, وہ مجلس چھوڑ کر چلا گیا. اب مجھے بتائیں یہ ایسے لوگ اس زمانے میں بھی تھے جو صحابہ کی بات سن کر بھی ماننے کو تیار نہ تھے. اب ذرا غور کیجیے گا بھائی جان, آپ دیکھیں ذرا بات کو. کھڑا کون ہوا تھا؟ سنی, کیونکہ شیعہ کا مسئلہ تو تھا نہیں, شیعہ کا مسئلہ تھا نہیں. وہاں کھڑا کون ہوا تھا؟ سنی. اچھا جی مرزا جی, مسئلہ 157 پارٹ 2 کے اندر ایک جگہ کہتے ہیں اس طریقے سے اگر جھوٹی سٹوری بنانی ہو تو میں بڑی فٹ قسم کی سٹوری بنا کے نا ایک فلم بنا سکتا ہوں. آیا سمجھ میں مرزا جی کیسے فٹ قسم کی سٹوریاں بنا لیتے ہیں اور کیسے فلمیں بنا لیتے ہیں, آپ اندازہ کریں. اب میں آپ کو روایت بتاتا ہوں. یہ میرے ہاتھ میں صحیح مسلم ہے, اس کی جلد نمبر 1 کا صفحہ نمبر 411 ہے. کتاب صلاۃ المسافرین ہے, وہی باب ہے امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے, باب و جواز الجمع بین الصلاتین فی السفر کے تحت حدیث نمبر 1533 یہ ذکر کی ہے کہ عبداللہ بن شقیق بیان کرتے ہیں کہ ایک دن عصر کے بعد حضرت ابن عباس نے تقریر کی حتیٰ کہ سورج غروب ہو گیا اور ستارے نکل آئے. لوگ کہنے لگے نماز نماز. کون کہنے لگے بھائی جان, کون کہنے لگے؟ وَجَعَلَ النَّاسُ يَقُولُونَ الصَّلَاةَ الصَّلَاةَ. الناس جمع کا لفظ ہے, الناس جمع کا لفظ ہے. یہ کوئی ایک آدمی, ایک سنی کھڑا ہو گیا, لوگ کھڑے ہو گئے, لوگوں نے کہا الصلاۃ الصلاۃ. مرزا جی نے تحریف کرتے ہوئے کیا کر دیا, ایک سنی. لوگ کہنے لگے نماز نماز. پھر بنو تمیم کا ایک شخص آیا, وہ بالکل خاموش نہ ہوتا تھا اور نماز نماز کہے جاتا تھا. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا تیری ماں مر جائے تو مجھے سنت سکھائے گا. پھر فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے کہ آپ ظہر اور عصر اور مغرب اور عشاء کو جمع کر کے پڑھتے تھے. عبداللہ بن شقیق کہتے ہیں کہ یہ بات مجھے کھٹک رہی تھی, یہ بات مجھے. اچھا اب دیکھیں, تو بار بار کہہ رہا ہے نماز, پھر بھی تسلی نہیں ہوئی, وہ مجلس سے اٹھ کر چلا گیا. اب مرزا جی نے تاثر کیا دیا, وہ جو سنی کھڑا ہوا تھا, جو بار بار نماز کا کہہ رہا تھا, جس کو ابن عباس نے یہ بات کہی, وہی مجلس سے یعنی اسی کو تسلی نہیں ہوئی, وہی مسجد سے اٹھ کے چلا گیا. اور اسی سے مرزا جی نے آگے تاثر نکالا کہ بھائی تو اس زمانے میں بھی لوگ صحابہ کی بات نہیں سمجھتے تھے. ابھی ہم پڑھیں گے. جب کہ روایت میں الفاظ کیا ہیں, عبداللہ بن شقیق کہتے ہیں کہ یہ بات مجھے کھٹک رہی تھی, میں نے جا کر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مسئلہ دریافت کیا تو انہوں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی حدیث کی تصدیق کی کہ ہاں یہ بات ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی. ہم نے شروع میں بھی مسئلہ پڑھا نا ابھی کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ, معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ, عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, سب حضرات کہتے ہیں کہ غزوہ تبوک کے سفر کے لیے نکلنے سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر اور عصر اور سفر کے دوران مغرب اور عشاء ہم نے ملا کر پڑھی. تو عبداللہ بن شقیق کہتے ہیں کہ ایک شخص نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا, سنیے گا ذرا بات کو, یہ حدیث نمبر 1534 ہے. عبداللہ بن شقیق کہتے ہیں کہ ایک شخص نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا نماز نماز. وہ خاموش رہے, اس نے پھر کہا نماز, آپ خاموش رہے, اس نے تیسری بار کہا تو آپ نے کہا چپ ہو جا, تیری ماں مر جائے, کیا تو مجھے نماز کی تعلیم دے گا؟ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں 2 نمازوں کو جمع کر کے پڑھتے تھے. سمجھ میں آ رہی کچھ بات؟ اب دیکھیں یہ وہ پوری حدیث تھی. مرزا جی نے نچلا حصہ پڑھا ہے, اوپر کا حصہ مرزا جی نے نچلی حدیث جو مختصر تھی وہ پڑھی ہے, اوپر کا حصہ جو پوری تفصیل بیان کر رہا تھا اس کو مرزا جی نے چھوڑ دیا. اچھا اب دیکھیں سمجھیں ذرا بات, یہ جو جمع کرنا تھا یہ جمع سوری تھا. ظہر کو مؤخر کر کے عصر کے وقت تک لے آنا, عصر کو اول وقت میں پڑھنا, پھر مغرب کو مؤخر کر کے عشاء کے وقت تک میں لے آنا, پھر عشاء کو اول وقت میں پڑھنا. ٹھیک ہے.
اب سمجھے گا ذرا بات کو. اچھا دیکھیں, یہ تحقیق کرنے والے بھائیوں کے لیے اب ایک نقطہ ہم اور بیان کر دیتے ہیں. اسی حدیث میں جس میں مرزا جی نے یہ الفاظ بتائے نا کہ ہم تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نمازیں اکٹھی کر لیتے تھے. بڑے مرزا جی اپنے آپ کو ریسرچر بنتے ہیں نا, بڑے محقق بنتے ہیں, سمجھے. مرزا جی اور مرزا جی کو مقلدین اور مرزا جی کو سننے والوں کی جناب میں تحقیق کے لیے نقطہ دے رہا ہوں. یہ میرے ہاتھ میں مصنف ابن ابی شیبہ ہے, اس کی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 501 کتاب الصلاۃ. امام ابو بکر بن ابی شیبہ نے باب قائم کیا من قال یجمع المسافر بین الصلاتین. اس کے تحت حدیث نمبر 8307 ہے. بھائی جان توجہ کریں, عبداللہ بن شقیق العقیلی وہی روایت کر رہے ہیں. قال لرجل ابن عباس الصلاۃ فسکت ثم قال له الصلاۃ فسکت ثم قال له الصلاۃ ثلاثا قال لا ام لك انت تعلمون بالصلاۃ قد كنا نجمع بین الصلاتین علی عہد النبی صلی اللہ علیہ وسلم. اب میں دیکھو آگے عبارت روک رہا ہوں کہ ایک شخص نے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے کہا نماز, آپ خاموش رہے. اس نے پھر کہا نماز, آپ خاموش رہے. 3 مرتبہ جب اس نے کہا تو ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا تیری ماں تجھے روئے, کیا تو مجھے نماز سکھائے گا؟ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نمازوں کو جمع کرتے تھے, یعنی فی السفر. یعنی سفر میں. اسی حدیث کے اندر یہ لفظ بھی موجود ہے, یعنی فی السفر, فی الحضر نہیں. یہ مسئلہ کہاں کا ہے؟ یہ مسئلہ سفر کا ہے. اور کوئی کہے کہ جی مصنف ابن ابی شیبہ میں کوئی تصحیف ہو گئی ہے, کوئی مسئلہ ہے یا راوی نے, یہ سمجھے ذرا بات. یہ میرے ہاتھ میں تاریخ بغداد ہے, اس کی جلد نمبر یہ 17 ہے, صفحہ نمبر 76 ہے. یہاں بھی جو ہے یہ روایت موجود ہے, امام خطیب بغدادی رحمۃ اللہ نے ذکر کیے. اور یہاں بھی دیکھیے گا یہ فی السفر کا لفظ موجود ہے. ٹھیک ہے جناب. پھر اسی طریقے سے یہ ہمارے پاس کتاب نہیں ہے, یہ نیٹ سے ہم نے اس کو ڈاؤن لوڈ کیا بھائیوں کو دکھانے کے لیے. یہ امام ابن عساکر کی معجم ہے, معجم شیوخ ابن عساکر. اس کے صفحہ نمبر 999 کے اوپر بھی یہ روایت موجود ہے, اور حدیث نمبر 1281 کے تحت. اور یہ دیکھیے گا یہ اس میں فی السفر کا لفظ موجود ہے. اور اسی طریقے سے یہ کتاب الغیلانیات ہے, کتاب الغیلانیات کے یہ صفحہ نمبر 513 حدیث نمبر 663 کے تحت بھی یہ روایت موجود ہے. اور یہ اس میں بھی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں فی السفر کا لفظ موجود ہے. میرے بھائی جس حدیث کو اصلاً صحیح مسلم کی جس حدیث کو یعنی کہ حضر میں نمازیں جمع کرنے کے حوالے سے بطور دلیل بیان کر رہے تھے, اسی حدیث میں بھی سفر کا لفظ الحمدللہ موجود ہے. تو اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ نمازیں بغیر کسی شرعی عذر کے جمع کرنا, جو مرزا جی نے شروع میں ہم نے پڑھا نا کہ جو مرزا جی نے کہہ دیا شیخ زبیر علی اور ان بیچاروں کو نہیں پتہ تھا یہ وہ فلاں, شیخ زبیر وغیرہ تمام علماء کرام جو ہمیشہ سے تابعین تبع تابعین یہ بولتے آیا کہ بغیر کسی عذر کے 2 نمازیں اکٹھی نہیں کی جائیں گی. الحمدللہ ان کی بات دلائل کی روح سے یہ سمجھ میں آتی ہے. تو آگے مرزا جی یہ کہہ رہے ہیں وہ مجلس سے اٹھ کر چلا گیا. اب مجھے بتائیں یہ ایسے لوگ اس زمانے میں تھے جو صحابہ کی بات سن کر بھی ماننے کو تیار نہ تھے,
تو آج انجینئر صاحب کی بات سن کر کیسے مان لیں گے؟ انجینئر صاحب کی بات سن کر کیسے مان لیں گے؟ ہم تیار ہیں نا مرزا جی، انجینئر صاحب ہم تیار ہیں، سن کر نہیں مانیں گے، ثابت کرنے سے مانیں گے۔ وہ تمہارے والے اندھے بہرے لنگڑے لولے مقلدین ہیں جو صرف تمہاری سن کے مان لیتے ہیں، سن کے نہیں مانیں گے مرزا جی، ثابت کرو تو مانیں گے دلائل کی روح سے۔ تم سے نہیں ہو سکتا مرزا جی، ڈھونڈ کے لے آؤ، اس کی تم توثیق بیان کر دو کہ یہ میری نمائندگی کر سکتا ہے، اسے بٹھا دو ہمارے سامنے، اللہ تعالیٰ کی دی توفیق سے وہ ہمارے سامنے بیٹھ جائے، وہ ثابت کر دے، ہم تسلیم کر لیں گے مرزا جی۔ انجینئر صاحب ہم تسلیم کر لیں گے۔ کہتے ہیں ان کے بڑے بزرگ تو صحابہ کا سن کر نہیں مانتے تھے، تو تسی کہہ رہے ہو کہ میری یہ بیان کی گئی حدیث آج مان لیں گے؟ اینا دے ابے نہیں شرمان دے، بھائی باپ تک بات آ گئی ہے، اینا دے ابے نہیں شرما دے، یعنی کہ مطلب ان کے تو باپ نہیں شرماتے۔ مرزا جی باپ والی مذاق شروع ہو گئی ہے، ٹھیک۔ کہتے ہیں وہاں سے غصے سے اٹھ کر ابو ہریرہ کے پاس گیا، دیکھو ابن عباس کس قسم کی احادیث بیان کر رہے ہیں، حدیث میں تھے الفاظ یہ مرزا جی شروع سے جب سے حدیث بیان کرنا مرزا جی نے شروع کیا، مرزا جی مسلسل بالکل یعنی کہ بغیر کسی خوف خدا دل میں رکھے مرزا جی مسلسل تحریف کر رہے ہیں۔ آپ صحیح مسلم میں اس حدیث کو کھول کے دیکھیں، آپ کس طریقے سے مرزا جی جملے پہ جملے گھسیڑے جا رہے ہیں کہ جی وہ ابو ہریرہ کے پاس گیا، دیکھو ابن عباس کس قسم کے احادیث بیان کر رہے ہیں، تو کہا ٹھیک ہے، تو یہ ہمیں بھی کہتے ہیں کہ حدیث کو کھول کھول کر بیان کرتا ہے، تو حضرت ابو ہریرہ نے کہا ابن عباس نے سچ کہا، یہ تو ابو القاسم کی سنت ہے، یہ ابو القاسم کی سنت ہے، روایت میں لفظ تھا کہ نبی علیہ السلام نے ظہر عصر کو بھی جمع کیا، مغرب عشاء کو بھی، تو یہ آپ احادیث کی کتابیں پڑھو نا تو آپ کو کئی چیزیں پتہ چل جائیں گی۔ مرزا جی یہی تو رونا ہے، یہ تمہیں سننے والے اگر احادیث کی کتابیں نکال لیں نا، وہ کھول کے دیکھ لیں تو پھر تو کئی چیزیں پتہ چل جانی ہے، تمہاری اصل تو تصویر سامنے آ جائے گی، ہمیں تو تمہارے جواب میں کوئی ویڈیو بنانے کی ضرورت ہی نہیں ہوگی اللہ کے فضل و کرم سے۔ کہتے ہیں کہ اصل میں یہ جو اختلافات والا مسئلہ ہے نا، یہ کہانیوں والا، یہ شروع سے ہی چلا آ رہا ہے، کہانیاں شروع سے ہی ہیں، تو لہذا آج جو علماء کہانیاں سناتے ہیں نا، ان پر زیادہ غصہ نہ کھایا کریں، سمجھے؟ مرزا جی کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ یہ کہانیاں صحابہ کے زمانے سے چل رہی ہیں، اور آپ سمجھتے ہیں اس بات کو کہ مرزا جی اور مرزا جی کے حباری کہانیاں کس کو کہتے ہیں؟ اپنے بنائے ہوئے مسئلوں کو۔ مرزا جی یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ جو حضرات یعنی کہ بغیر کسی شرع عذر کے دو نمازوں کو اکٹھے کرنے کے حوالے سے دلائل بیان کرتے آئے ہمیشہ سے، وہ کہانیاں بناتے تھے، چاہے وہ صحابہ میں ہوں، وہ تابعین میں ہوں، تبع تابعین میں ہوں، اب تک یہ کہانیوں والا ہی مسئلہ تھا۔ مرزا جی نے سب صحابہ تابعین تبع تابعین کو اس حوالے سے مشکوک بنا دیا۔ اور دیکھیں سمجھے ذرا بات کو، کہتے ہیں کہ مسئلہ نمبر 157 پارٹ 1 کے صفحہ 7 پہ مرزا جی نے کہا بخاری مسلم کو چھوڑ کر بزرگوں بابوں کی تاریخ لے کے چلو، حکمرانوں کی لکھوائی بھی، تو پھر ظاہر ہے آپ کی عوام تو نہیں آپ کی بات مانے گی، ہے نا؟ اب مرزا جی سے کوئی پوچھے مرزا جی یہ بخاری مسلم کو چھوڑ کر جو آپ اپنی رائے دے رہے ہیں اس کو تسلیم کر لیں۔ پھر اسی طریقے سے مرزا جی نے یعنی کہ پارٹ 1 کے اندر ایک جگہ فرمایا اب میں یہ اب میں بھی یہ فرضی پھکی دینے لگا ہوں، اگر سٹوریاں بنانی ہوں تو میں سٹوری بناتا ہوں، میں ہن کفایت اللہ سنابلی کو سٹوری بنا کر دسنا بھی کچھ بڑھتی ہے، اگر بنانا شروع کر دوں جھوٹی، جس طرح یہ بناتا ہے عبداللہ بن سبا کے اوپر کھڑی کرتا ہے۔ تو آپ سمجھیں بالکل اسی طرح مرزا جی نے کہانیاں بنانے کا نام لے کے صحابہ تابعین کے اوپر سٹوری گھڑی ہے، وہ کہانیاں نہیں بناتے تھے، مرزا جی نے یعنی کہانی بنائی ہے۔ اور ذرا دیکھیے گا ایک بس اس میں آخری بات، اور یہ بس الحمدللہ مکمل ہو گیا ہے۔ مرزا جی نے باقاعدہ یہ جو بات کہی شروع میں کہ شیعہ نے جو اس کی روٹین بنائی ہے نا جمع بین الصلاتین کی، شیعہ کی اپنی فقہ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ یہ روٹین بنانا بہتر نہیں، اور ہم نے وہاں اللہ کی دی ہوئی، اللہ کے فضل و کرم سے، اللہ کی دی ہوئی توفیق سے ہم نے وہاں پر شیعہ فقہ کی کتابوں سے ثابت کیا تھا کہ ان کے یہاں یہ روٹین ہے، لیکن مرزا جی نے کہانی بنائی اور مرزا جی کے مقلدین نے ہضم کر لی۔ اسی طرح آپ سمجھیں کہ مرزا جی یعنی کہ یہاں بھی مرزا جی نے یہی بات کی ہے کہ مرزا جی نے پوری کہانی بنا لی،
اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی اس پہ زیادہ غصہ نہ کھائیں، شروع سے ہی کہانیاں چل رہی ہیں کہ 2 نمبر پارٹی شروع سے ہی ہے، ایک ہے کہانی پارٹی اور ایک ہے علمی کتابی۔ کہانی پارٹی سے مراد اب تک کی امت، اور علمی کتابی سے مراد مرزا جی اور ان کے مقلدین۔ تو آخر میں عرض ہے، طیب الرحمان زیدی صاحب نے جو مرزا جی کو یہ بات کہی تھی نا کہ یہ رافضیت کا مسئلہ ہے، اگر جو مرزا جی نے ان کی طرف منسوب کیا ہے، تو میں بے بانگ دوہل مرزا جی اور ان کے حواریوں کو چیلنج کرتا ہوں کہ وہ ہمارے سامنے بیٹھیں اور اسے اہل سنت کا مسئلہ ثابت کر کے دکھائیں۔ گو اگر مرزا جی اس کو ہاں یہ بھی دلائل کی بنیاد پر، چلو آپ اسے کتاب و سنت سے ثابت کر کے دکھاؤ، بغیر کسی عذر کے 2 نمازوں کو جمع کر کے پڑھنا، مرزا جی ہمارے سامنے بیٹھ جائیں اور اس کو ثابت کر کے دکھائیں، قیامت کی صبح تو آ سکتی ہے مرزا جی اور مرزا جی کے احباری ایسا کر سکتے۔ اللہ رب العزت سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق دے۔ وما علینا الا البلاغ۔